مصطفیٰ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي ومماتي خير لكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کمرے میں اور پردے میں سننے والی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، اور خاص کر کے علماء کرام، اساتذہ کرام، اساتین علم و فضل، بزرگان دین، اور یہاں تشریف فرما ہم سب کے بہت ہی دل عزیز حضرت مولانا فیاض صاحب دامت برکاتہم، جن کا پروگرام بھی ہو گیا ماشاءاللہ. بڑے بڑے علماء کرام کے پروگرام ہو گئے، اور بھی مولانا حذیفہ صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، اور دیگر علماء کرام، ہمارے مولانا قاری عقیل صاحب یہاں پر ہیں. آمین بولو. اللہ تعالیٰ آج کی رات ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور آج کی پروگرام کی یہ جو کڑی تھی، آج یہ آخری کڑی ہے. آج دعا ہوگی انشاءاللہ. آج کا مقصد ہی دعا ہے. ہمیں سب کو اللہ کے سامنے رونا ہے. اللہ رونے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ آپ سب کو معلوم ہے کل رات سے ہم سب کا دل دہل رہا تھا، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. اچانک جو ایک معاملہ ہمارے سامنے آیا، ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یہ سب کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. باقی کسی سے کچھ نہیں ہوتا میرے پیاروں، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوتا. جس کو جو چاہے مرضی میں کرے. ہم کلمہ والوں نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کیا ہے، اور وہ جو کرے گا ہمارے لیے اچھا ہی کرے گا انشاءاللہ. اسے جو ہوا اچھا ہی ہوا. قرآن کریم میں ہے نا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. بہت سارے لوگ ایسے جو کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اوپر والا کہتا مجھے معلوم ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ہم سب اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہے. بولو سبحان اللہ. ہم سب اللہ کے فیصلے پر راضی ہے. اور ماشاءاللہ میرے پیاروں، یہ مہینہ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. کون سا مہینہ؟ میں بچوں میں پروگرام کرنے آیا ہوں. بھائی بچوں کو تو انعام دینا ہے، سو مت جانا آپ لوگ. آج اخیر میں بچوں کا انعام ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا. اللہ تعالیٰ یہ پورے کمیٹی کو قبول فرمائے، یہاں کے سارے کارکنان کو اللہ قبول فرمائے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک ایک چھوٹا چھوٹا بچہ 8-8 10-10 کرسی اپنے ہاتھ میں لے کر یہاں بچھانے کا کام، رات کو اٹھانے کا کام. ارے دعا کرو نا اللہ ایسے بچوں کو حافظ کامل بنا دے، اللہ عالم با عمل بنا دے، اللہ دین کا داعی بنا دے، اللہ دنیاوی نالج بھی ان بچوں کو عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر بچے کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. تو پھر ایک مرتبہ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. یہ کون سا مہینہ؟ ربیع الاول. اور ہم سب کو معلوم ہے 10 تقریباً 10واں آج بیان ہے. ہمیں معلوم ہے یہ ربیع الاول مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے، اور بولو ہمارے نبی کا جانا بھی ہے. اور اللہ کی قسم نبی آئے مبارک، ساتھ میں بولو نبی آئے مبارک، نبی گئے
وہ بھی مبارک. یہ میں نہیں کہتا, خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرا آنا بھی مبارک, اور پورا مجمع بولے میرا جانا بھی. ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتی ومماتی خیر لکم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی مبارک, میرا جانا بھی مبارک. پورا مجمع ساتھ میں بولے نا ہمارے نبی کا آنا بھی. کیونکہ ہم سنتے جانا, ایک ایک جملہ سنتے جانا. کیونکہ ہمارے نبی آئے تو اللہ نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا. ہمارے نبی آئے اللہ نے زمینوں کو پیدا فرمایا. ہمارے نبی آئے اللہ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا. ہمارے نبی آئے اللہ نے جناتوں درندوں چرندوں پرندوں کو پیدا فرمایا. ہمارے نبی آئے اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو پیدا فرمایا. اللہ نے ہمارے لیے مغفرت کے سامان تیار فرمائے. اللہ نے رحمتوں کی بارشیں برسائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو رفعت اور عظمت کا مقام عطا فرمایا. ہمارے نبی آئے تو یہ ساری دنیا ہوئی. اگر نبی نہ ہوتے تو یہ دنیا بھی نہ ہوتی. تو ہمارے نبی کا آنا بھی بولو نا مبارک, اور جانا بھی. کہ نبی گئے جیسے نبی گئے زمین کے نیچے اللہ نے وہ رحمت اور برکتوں کے سمندر دیے کہ ساری دنیا آج فیض اٹھاتی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے فیض اٹھاتی ہے. تو پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک, ہمارے نبی کا جانا بھی مبارک. اور آج مجھ کو آپ کے سامنے جو باتیں کرنا بالکل نئی باتیں کرنا ہے, صرف یہ بتانا ہے کہ شان مصطفیٰ پر اللہ نے ہم کو کیسی شان عطا فرمائی ہے. وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی ہم تھوڑے کمزور ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی ہم اس پر آ جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی کرسی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی پاور نہیں. ایسا ہم کبھی کبھی تھوڑے ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم مصطفیٰ کے صدقے اللہ نے یہ امت کو جو شان دی ہے وہ اللہ نے کسی کو بھی شان عطا نہیں فرمائی. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پر آئے, آپ آج بچے بھی یاد کریں گے, آپ لوگ بھی یاد کریں گے. میرے دوستو, اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا. ہاں بولو نا, نہیں بولو نا, پیدا کیا اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا. بولو نا, اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. اور یہ جو جنات ہے نا, جنات ہے آپ کے جاپا بازار میں ہے. تو راضی کا ایسا میرے کو دیکھتا جیسے جنات بیٹھا ہو گئے. آپ بھی یہ جن کو لے کے گھومتے ہی رہتے ہو. یعنی ساتھ میں بولو نا, اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. اور جناتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ کی قسم جنات دنیا میں ہے, اور اللہ نے ان کو آگ سے پیدا کیا. وہ الگ بات ہے کہ ہم کو ہر جگہ نظر آتے ہیں. ہماری دکان نہیں چلی, ہمارا کاروبار ٹھپ پڑ گیا کاریاکیل, ہم کو کوئی مصیبت آ گئی, سب سے پہلی بات کیا ہوگی؟ کیا بولے یار, ارے کیا ہوا, کیا بولنے جیسا نہیں ہے, ارے بتا نا کیا ہوا, جادو ہو گیا. اور ہم 30 سال سے, مولانا فیاض صاحب بھی بہت زمانے سے کام کرتے ہوں گے, میں 30 سال سے کام کرتا, آج تک پتہ نہیں چلتا کہ جادو کرنے والا کون. لیکن ہماری ماں بہنوں کو معلوم ہے, کہیں وہ رقیہ آئی تھی نا, وہ کچھ کر کے گئی. سب یعنی سارے جادوگر فرصت میں ہمارے صورت میں آ کے بیٹھ گئے. اچھا کچھ لوگ تو کہیں گے مولانا ہمارا گھر چیک کرو نا. میں نے کہا بھائی قاری مدنی کے پاس گھر چیک کرانا بہت مشکل کام ہے, بہت مہنگا پڑتا ہے. تو کہنا نا مولانا ایک مرتبہ آ جاؤ نا, ہمارا گھر چیک کرو. میں نے کہا کرنا کیا, گھر میں چیک کیا کرنا؟ مولانا آؤ, رات کو لائٹ بند ہوتی نا, اس کے بعد اور کوئی کہتا کوئی ادھر سے چلا گیا, کوئی ادھر سے چلا گیا. میں نے کہا ابا یہ گھر میں سے ٹی وی ہٹا, اس سے بڑا کوئی جنات نہیں ہے. اس کو ہٹانا نہیں, گندی فلموں کو ہٹانا نہیں, بے پردگی کو دور کرنا نہیں, سارے خبائث کو دور کرنا نہیں. باقی اتنا میرے کو بھی معلوم ہے کہ جادو بھی ہوتا ہے. اللہ کی قسم بولو, جادو ہوتا ہے. اور جنات بھی. خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمارے نبی نے فرمایا من تسحر فقد کفر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جادو کرے یا جادو کرائے یا جادو سیکھے یا جادو سکھائے یا کوئی کسی کے پاس جادو کرانے کے واسطے جائے, ہمارے نبی نے کھل کر فرمایا وہ ایمان سے نکل گیا. بولو ایمان سے. بلکہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو جادو کے کسی بھی شعبے میں گیا وہ ایمان سے اتنا دور کہ مرتے وقت توبہ کرے گا, اللہ توبہ بھی قبول نہیں کرے گا, موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا. اس لیے اللہ ایسی بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.
اور جنات بھی ہے. بھائی جنات ہے کہ نہیں دنیا میں؟ ارے آپ سے پوچھ رہا ہوں ہے کہ نہیں ہے؟ ارے اللہ نے پوری سورہ جن اتاری ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ جنات جیسے انسان قیامت تک رہیں گے جنات بھی قیامت تک رہیں گے. لیکن اس وقت مجھے یہ بات آپ کو بتانا ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا کس سے پیدا کیا؟ اور جناتوں کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے. پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا. سورہ رحمان تو یاد ہوگی, میرے ساتھ میں پڑھے نا. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. پڑھے فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے سن لو, میں نے تمام انسانوں کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور میں نے جناتوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. اب پورا مجمع بولے گا انسان بنے کس سے اور جنات بنے کس سے؟ اب سوال ہے ہمارے نبی کیسے پیدا ہوئے؟ بھائی سارے انسان تو مٹی سے بن گئے, سارے جنات آگ سے بن گئے. جب ہمارے آقا بولو نا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ. میرے پیارو آج بہت پیاری بات سننا ہے. نبی کی ولادت با سعادت, ہمارے نبی کی پیدائش کیسے ہوئی اور اس کے بعد اللہ نے یہ امت کو کیسے شان عطا فرمائی اور ہمارے نبی دنیا سے الوداع کیسے ہوئے. بس اتنی بات کر کے جانا ہے. سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ؟ بولو سب سنیں گے انشاءاللہ. پھر ایک مرتبہ ساتھ میں بولے اللہ نے انسانوں کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. اور اللہ نے جناتوں کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے. جب ہمارے نبی محمد الرسول اللہ ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دنیا میں آنے کا وقت آیا, بولو دنیا میں آنے کا وقت آیا اور نبی بن کے آنے کا وقت آیا, اللہ تبارک و تعالی نے 8 اشیاء کا استعمال فرمایا. کتنی اشیاء کا؟ 8. آگے میری انگلیاں دیکھو کتنی 8. آپ لوگ آج یاد کر لو, کرو گے یاد کرو گے انشاءاللہ. نہیں بولو نہیں یاد کرو گے نہیں انشاءاللہ. کیونکہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہمارے نبی آنے والے, سب سے پہلے کتنی چیزوں کو اللہ نے جمع فرمایا؟ 8. سب سے پہلے اللہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے جبرائیل جاؤ. بھائی فرشتے کون؟ حضرت اللہ فرماتے جبرائیل جاؤ اس زمین پہ جاؤ. اے جبرائیل ابھی تو تم آسمان پر ہو, اس زمین پہ جاؤ جس زمین کو بعد میں کسی زمانے میں مدینہ کہا جائے گا. وہاں جاؤ اور وہاں کی خاک شفا لے کر آ جاؤ. بولو سبحان اللہ. کہاں جانے کو حضرت جبرائیل کو کہاں جانے کو کہا؟ مدینہ. یعنی ابھی اس کا نام مدینہ نہیں ہے. جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں اس وقت نام مدینہ نہیں, لیکن اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل اس زمین پر جاؤ. ہم آپ کو پتہ بتاتے اس زمین پر جاؤ جس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا, اسی زمین کو طیبہ کہا جائے گا, اسی زمین کو میمونہ کہا جائے گا, اسی زمین کو طابہ کہا جائے گا, اسی زمین کو مبارکہ کہا جائے گا. جبرائیل وہاں سے جاؤ, وہاں کی مبارک مٹی یعنی خاک شفا کو لے کر آؤ. اب بتاؤ حضرت جبرائیل جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ارے بولو نا جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کیونکہ فرشتے کبھی نافرمانی, ساتھ میں بولو نا فرشتے کبھی نافرمانی. ہاں ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے, فرشتے کبھی نافرمانی. اللہ نے 28ویں پارے میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فرشتے کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی, اللہ جو کہے وہ کرنے کو تیار. اللہ نے نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا آسمان سے آؤ اور اس زمین پر جاؤ جس زمین کو مدینہ بعد میں کہا جائے گا. وہاں کی کیا لے کر آؤ؟ مٹی, خاکے, مٹی کو ہی بولتے خاکے شفا لے کر آؤ. حضرت جبرائیل گئے اور وہ خاکے شفا لے کر آئے. اللہ نے فرمایا جبرائیل کہیں جانا مت, ابھی جنت میں جاؤ. سب سبحان اللہ بولا سبحان اللہ. ابھی جنت میں جاؤ اور جنت کا مشک لے کر آ جاؤ. بولو سبحان اللہ. مطلب پہلے خاکے شفا منگوائی, وہ مدینے سے منگوائی, اور اللہ نے جنت سے کیا منگوائی؟ مشک. حضرت جبرائیل علیہ السلام یوں گئے اور یوں مشک لے کر آ گئے. کتنی چیزیں ہو گئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل جاؤ پھر جنت میں جاؤ
اور جنت سے زعفران لے کر آ جاؤ. بولو سبحان اللہ. جنت کا زعفران بھی کیسا زعفران ہوگا. جبرائیل یوں گئے یوں آئے, جنت کا زعفران لے کر آئے. ساتھ میں بولتے جانا کتنی چیزیں ہو گئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ جاؤ جاؤ, پھر جنت میں جاؤ, اور جنت میں جو خوشبو والی لکڑی ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں کافور, عربی میں کیا کہتے ہیں کافور, وہ لے کر آؤ. حضرت جبرائیل یوں گئے اور پھر کافور لے کر آئے. کتنی چیزیں ہو گئی, 4. پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل اب جاؤ جنت میں جاؤ, اور جنت میں جو خوبصورت پودے ہیں, خوبصورت گھاس ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں سنبل, عربی میں کہتے ہیں سنبل, وہ جاؤ اور لے. اگر جبرائیل یوں گئے اور وہ سنبل بھی لے کر آ گئے. اب بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی, 5 چیزیں جمع ہو گئی. نمبر 1 مدینہ منورہ کی خاکیں شفا آ گئی. نمبر 2 جنت کا مشک. نمبر 3 جنت کا زعفران. نمبر 4 جنت کا کافور. اور نمبر 5 جنت کا سنبل. پورا مجمع بولے کتنی چیزیں ہو گئی. آواز نہیں آ رہی, کتنی چیزیں ہو گئی. پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل میری عزت کی قسم, میں نے جنت میں نہریں بہت بنائی ہیں. اللہ خود فرماتے میں نے جنت میں نہریں بہت بنائی ہیں, لیکن 3 نہریں میں نے ایسی بنائی ہے جن 3 نہروں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ آپ ہی کو معلوم ہے وہ 3 نہریں تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا جاؤ یہ 3 نہروں میں سے پہلی نہر میں جاؤ اور وہاں کا پانی لے کر آ جاؤ. تو حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ 3 نہریں, کون سی نہر پہ جانا؟ اللہ نے فرمایا اس نہر پر جاؤ جس کا نام میں نے معین رکھا ہے. کیا نام رکھا ہے؟ معین, یعنی معین کا پانی لے کر آؤ. بولو نمبر 6 معین کا پانی. اور یہ معین نہر اتنی پیاری, دعا کرو نا اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے, وہاں کا پانی نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں نے نہر رکھی ہے, وہاں کپ بھی ہوں گے, وہاں آب خورے بھی ہوں گے, وہاں پانی پینے کے گلاس بھی ہوں گے. اللہ فرماتے وہ نہر کا نام میں نے رکھا معین. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ معین والی نہر میں جاؤ, وہاں کا پانی لے کر آؤ. حضرت جبرائیل یوں گئے اور یوں پانی لے کر آ گئے. اب بولو نا کتنی چیزیں ہو گئی. پھر اللہ نے فرمایا اب دوسری نہر پر جاؤ, اس کا پانی اس سے بھی عمدہ ہے, وہ لے کر آ جاؤ. تو حضرت جبرائیل نے پوچھا وہ کون سی نہر پہ جانا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ اس نہر کا نام ہے سلسبیل. بولو کیا نام ہے؟ سل. اللہ نے فرمایا عینا فیہا تسمی سلسبیلا. اللہ فرماتے میں نے جنت میں ایک نہر رکھی ہے جس کا نام ہم نے رکھا, پورا مجمع بولے نام سل. کتنی چیزیں ہو گئی. اب حضرت جبرائیل نے پوچھا آخری چیز کیا لانا, کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا 8 چیزوں کو لانا. حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم جاؤ جنت کی سب سے بڑی نہر پہ چلے جاؤ جس نہر کا نام ہے رحیق. پورا مجمع بولے گا کیا نام ہے؟ وہ ایسی نہر ہے کہ نیچے پانی نظر آتا ہے تو اوپر مشک نظر آتا ہے. بولو سبحان اللہ. بہت پیاری نہر ہے, بہت پیاری نہر ہے, جس نہر میں سے ایک طرف سے کبھی پانی نکل جاتا ہے تو کبھی شراب نکل جاتی ہے, تو کبھی دودھ نکل جاتا ہے, تو کبھی شہد نکل جاتا ہے. اللہ نے فرمایا جاؤ وہ سب سے بڑی نہر میری عزت کی قسم وہاں کا بھی پانی لے کر آؤ. کیا نام ہے؟ نام کیا ہے نہر کا؟ رحیق. اللہ نے فرمایا جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا, بالکل اما پارا 30واں پارا تو یاد ہوگا, میرے ساتھ میں پڑھو یسقون من رحیق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ نہر تو دیکھو جس کا نام ہم نے رحیق رکھا ہے, جس کے اوپر مشک کا پردہ رکھا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کا ملا جلا ایک پانی ہے جس میں شراب کا مزہ بھی ہوگا, دودھ کا مزہ بھی ہوگا, اس میں شہد کا بھی مزہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اس نہر کا بھی پانی لے کر آؤ. اب پورا مجمع بولے نہ کتنی چیزیں جمع ہو گئی. ہو گئے 8 چیزیں جمع ہو گئی, انگلی پر گنتے جائیں گے انشاءاللہ. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے مدینہ منورہ کی
سب ساتھ میں بولیں گے بھائی. مدینہ منورہ کی خاک شفا لے کر آئے. نمبر 2 جنت کا مشک لے کر آئے. نمبر 3 جنت کا زعفران لے کر آئے. نمبر 4 جنت کا کافور لے کر آئے. نمبر 5 جنت کا سنبل لے کر آئے. نمبر 6 معین والی نہر کا پانی. نمبر 7 سلسبیل والی نہر کا پانی. اور نمبر 8 رحیق والی نہر کا پانی لے کر آ گئے. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ اب شان دیکھو ہمارے نبی کی. بولو صلی اللہ ہو. قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, یعنی ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک تو مولانا فیاض صاحب یہاں پہ ایسا بٹھایا جاتا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سیدھے دیکھو, رائٹ دیکھو کہ لیفٹ دیکھو. کرسی بھی آدھی ایسی رکھی ہے تیری, کون سے نقشے میں بیٹھا ہوں میرے کو بھی نہیں معلوم ہے. ہاں بولو نا اللہ نے کتنی چیزیں منگوائی. میری پورا مجمع آواز سے بولے نا اللہ نے کتنی چیزیں منگوائی. ابھی ٹینشن مت لو, جب تک جمے گا بیٹھوں گا کرسی پر, نہیں جمے گا تو دعا کر دیں گے انشاءاللہ. دعا کریں گے نا انشاءاللہ, دعا کریں گے نا. آج روئیں گے نا اللہ کے سامنے. اور صحیح میں سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے معلوم ہے؟ زمین کا تیور, آسمان کا تیور, بادلوں کا تیور, بارش کا تیور, سب ہم کو ہم کو یہ پوائنٹ مارتا ہے کہ تیرا اللہ, ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے. بولو نا ہمارا اللہ. باقی سچ بتاؤ, اللہ فرماتا میرے لیے عزت ہے, میرے رسول کے لیے عزت ہے, میرے کلمہ پڑھنے والے بندے بندیوں کے لیے عزت ہے. آج عزت کا نقشہ جو ذلت میں بدلا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ کچھ مت کہو, اللہ ہم سے. بولو نا اللہ ہم سے. اس لیے آج کون کون تیار ہے؟ دیکھو میں آ رہا ہوں, ہمارے نبی کی ولادت بعد سعادت کیسے ہوئی, آپ کو 8 چیزیں بتائیے. اب یہ 8 چیزوں کا استعمال کیسے ہوگا وہ بھی آپ سنو گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے جم کے بولو آج سے یہ 10 بیان, بھائی بڑے بڑے علماء کرام کے بیانات یہاں پر ہوئے. آج 10واں بیان تقریباً سارے علماء. کون تھا؟ ایک آپ نے کیا تھا. اچھا پہلے کو 11واں پروگرام. 11 تو 11واں پروگرام تو سمجھ لو قرآن کریم نے کہا 11 کوكبا کہ 11 تو ستارے ہوتے ہیں. تو 11 ستاروں آپ کے سامنے آئے اور آپ کے سامنے بیان کیا. پھر بھی میرے پیاروں اگر ہمارا اور سب کے بیان کا خلاصہ نتیجہ, ہر ایک کا انداز الگ الگ ہوتا بیان کرنے کا, لیکن سب کا خلاصہ اور نتیجہ ایک ہی ہے جو ہم بآواز بلند آج اعلان کریں گے. مصطفیٰ کا دامن, آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. پہلا بیان شاید مولانا سیرات صاحب سے شروع ہوا تھا, اور کل ہمارے شیر ببر مولانا ہارون صاحب. ہاں, اور میرے کو تو آخر میں اس لیے رکھتے مولانا فیاض صاحب, میرے کو آخر میں اس لیے رکھتے کہ جتنے 10 کو نظر لگی ہے انہوں نے 11 والے سے سب کی نظر کو اتار دیا تھا. وہ آپ نے تو دیکھا ہوگا, بلکہ ہمارے آج بھی ہوتا ہے, وہ ماں چھوٹے بچے کو ہے نا وہ یوں کاجل لگاتی, دیکھا کاجل کیوں لگاتی, وہ کالا کالا کاجل لگاتی کہ میرے بچے کو کوئی نظر نہ مارے. تو میرے کو تو کاجل کی طرح استعمال کیا ہے کہ وہ 10 جو آئے نا ان پہ نظر نہ لگے, تو میرے کو کاجل کے ڈبے کی طرح یہاں پر بٹھا دیا گیا ہے. مولانا فیاض آپ کی نظر کو بھی دور کرنے کے لیے میں آیا ہوں. خیر سب کا خلاصہ بولو مصطفیٰ کا دامن. اب پورا مجمع سنے گا, ساتھ میں بولو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہو رہی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی چیزوں کو جمع فرمایا. آواز نہیں آ رہی, بولو کتنی چیزوں کو جمع فرمایا. اور اللہ خود فرماتے میں نے چاند کو پیدا کیا. دیکھو یہ اوپر نظر آتا, اللہ فرماتے میں نے چاند کو پیدا کیا, اللہ فرماتے میں نے آسمانوں کو پیدا کیا, اللہ فرماتے میں نے زمینوں کو پیدا کیا, اللہ کہتے میں نے سورج کو پیدا کیا, اللہ فرماتے میں نے دن اور رات کو پیدا کیا. لیکن اللہ کہتے انسانوں سب کو میں نے تمہارا غلام بنایا ہے. یہ آسمان میں, یہ زمین, یہ سورج, یہ آفتاب, یہ مہتاب, سب کو تمہارا غلام بنایا ہے. سب آرڈر پہ چلتے جائیں گے, لیکن اللہ فرماتے جب میرے نبی آنے والے تھے اللہ نے فرمایا میں نے تم لوگوں پر ایک احسان کیا ہے جو احسان کا بدلہ تم کبھی بھی چکا نہیں سکو گے. بولو نا ہمارے نبی آئے, یہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ احسان. ساتھ میں بولو نا ہمارے اوپر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب
الکتاب والحکمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے تمہارے درمیان میں میرے نبی کو بھیجا. بولو نا ہمارے نبی، ہمارے آقا، ہمارے سرکار، ہمارے تاجدار مدینہ، ہمارے مصطفیٰ، ہمارے مجتبیٰ، ہمارے مرتضیٰ، ہمارے کلیم اللہ، حبیب اللہ، صفی اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، عبد اللہ. اللہ کی قسم ہمارے نبی نے آ کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا. بولو سبحان اللہ. اب کتنی چیزیں جمع ہو گئی ہیں؟ آپ کا پھر توجہ لا رہا ہوں. کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ اب 8 چیزوں سے حضرت جبرائیل خود پوچھتے ہیں اللہ، اے میرے اللہ جل جلالہ، میرے اللہ یہ 8 چیزوں کو آپ نے جمع فرمایا، آپ نبی کی یہ پیدا کرنے میں کیسا استعمال کرو گے؟ بولو نا ساتھ میں کیسا؟ نہیں بولو نا کیسا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ بولیں گے؟ بولو سبحان اللہ بولیں گے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، بولیں گے انشاءاللہ. سب ساتھ میں بولیں گے نا سبحان اللہ. دیکھو اللہ کیا فرماتے، ایک ایک جملہ سنتے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل میں نے سب سے پہلے سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل میں نے سب سے پہلے مدینے کی مٹی منگوائی، مدینے کی خاک شفا منگوائی. اللہ فرماتے میری عزت و جلال و بڑائی کی قسم، اے جبرائیل سب سے پہلے میں نے مدینے کی خاک شفا منگوائی. اس سے میں میرے پیارے نبی کے جسد اطہر یعنی میرے نبی کے بدن مبارک کو تیار کروں گا. ہماری خلقت ہوئے، ہم انسان پیدا ہوئے کوئی بھی جگہ کی مٹی سے پیدا ہو جائے، لیکن ہمارے نبی کی خلقت مبارکہ ہوئی. اللہ نے فرمایا مدینے کی خاک شفا سے میرے نبی کے جسد اطہر، جسم اطہر، بدن مبارک کو تیار کروں گا. بولو سبحان اللہ. اب سننا نمبر 2، اللہ نے جنت سے کیا منگوایا؟ مشک. پورا مجمع بولے گا، بھلے یاد نہ ہو میرے ساتھ میں بولو. نمبر 2، اللہ نے جنت سے کیا منگوایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل سے میں نے جنت کا مشک منگوایا، اس لیے کہ میرے نبی کے بدن مبارک میں، پورا مجمع بولو، میرے نبی کے بدن مبارک میں جو لہو ہوگا، میرے نبی کے بدن مبارک میں جو خون ہوگا، ارے دیکھنے والا اسے خون مبارک کہے گا، دیکھنے والا اسے لہو مبارک کہے گا. اللہ فرماتے ہم نے جنت کا مشک منگوایا، اسی سے نبی کے خون مبارک کو تیار کر دیا. ہمارے نبی کے بدن مبارک سے جو بہتا ہے نا، ساری دنیا کہتی وہ خون ہے، وہ خون نہیں ہے. کیا ہے؟ جنت کا. میرے ساتھ میں بولو نا، جنت کا مشک ہے نا. ارے بولو نا جنت کا مشک. کتنی چیزیں ہو گئی؟ جلدی چلو بھائی، میرے کو آگے بڑھنا. بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمبر 3 زعفران منگوایا. بولو نا جنت کا زعفران منگوایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کے بدن مبارک میں جو رگیں ہوگی، ہمارے پورے بدن میں رگیں ہیں اور نسیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کے بدن مبارک میں جو مبارک رگیں ہوگی، دنیا اسے رگیں سمجھتی رہے گی، لیکن حقیقت میں وہ رگیں نہیں ہوگی، وہ ساری رگیں جنت کے زعفران سے تیار ہوگی. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کے بدن مبارک میں جو ہڈیاں ہوگی، بھائی ہر ایک کے بدن میں ہڈیاں ہوتی، ہمارے نبی کے مبارک بدن میں جو مبارک ہڈیاں ہوگی، اللہ فرماتے میری عزت کی قسم ساری دنیا والے کہیں گے کہ یہ ہمارے نبی کے ہاتھ مبارک کی ہڈی، یہ ہمارے نبی کے پاؤں مبارک کی ہڈی. اللہ فرماتے نانا، میں نے تمام ہڈیاں مبارک کو جنت کے کافور سے تیار کیا ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. اب سننا سبحان اللہ بولنا. ہمارے نبی کے بدن مبارک پر جو سر مبارک پر بال آ گئے، ارے بولو نا ہمارے نبی کے زلف مبارک، بولو ہمارے نبی کے چہرے پر جو داڑھی مبارک کے بال آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سامنے والوں نے دیکھا اور یہ کہہ دیا میرے نبی کا بال مبارک ہے، یہ میرے نبی کے داڑھی کا بال مبارک ہے، یہ میرے نبی کے زلف کا بال مبارک ہے. اللہ فرماتے ہم نے ان بالوں کو جنت کے سنبل یعنی جنت کے خوشبودار گھاس سے پیدا کیا ہے. اس سے آج جو ہوتا ہے بہت سو کے پاس بال مبارک ہوتے، صحیح سند کے ساتھ ہوتے اور الحمدللہ ہوتے. میں گیا تھا وہاں پناما بہت دور ہے، یعنی یہ ویسٹ انڈیز بولتے ہیں نا، ویسٹ انڈیز، امریکہ، کینیڈا، اس کے قریب میں پناما گیا. وہاں ایک میرے کو بوڑھے میاں ملے، اب تو مرحوم ہو گئے، دعا کرو اللہ ان کی مغفرت فرمائے.
وہ مجھے لے گئے اور مجھے کہنے لگے چلو میں تم کو نبی کے بال مبارک. اور وہ بوڑھے میاں نے روتے روتے قسم کھائی. قسم کھا کر فرمایا 30 سال سے میرے پاس نبی کا بال مبارک ہے, کبھی خوشبو نہیں لگائی ہے, لیکن کمرہ کھولتے ہیں اور ڈبہ کھولتے ہیں, پورے محل میں پورے بنگلے میں خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے کانوں سے جیسے سنا, اور میں نے محسوس کیا جیسے انہوں نے دروازہ کھولا, اور دروازہ کھولنے کے بعد کباڑ کے پاس گئے, وہاں سے ڈبیا نکالی, اور جیسے ڈبیا کھولی ہے پورے جو پورا بنگلہ تھا اس میں خوشبو مہکنے لگی. اور کہتے یہ خوشبو اتنی آتی ہے کہ ہمارے پڑوس آ کر کہتے ہیں کون سی خوشبو کا استعمال کرتے ہو کہ اتنی زیادہ خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو میرے دوستو یہ ہمارے نبی کے بال مبارک کا کمال ہے. سب کتنی چیزیں ہو گئی؟ نہیں بولو نا, کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. اب کتنی چیزیں باقی رہ گئی؟ 3 نہروں کا پانی. بولو 3 نہروں کا, جلدی جلدی سننا, اتنا پیارا 3 نہروں کا پانی. اللہ کیا فرماتے؟ اللہ فرماتے جبرائیل تم 3 نہروں کا پانی لے کر آئے. نمبر 1 معین کا پانی لے کر آئے, نمبر 2 سلسبیل کا پانی لے کر آئے, نمبر 3 رحیق کا پانی لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل تم جتنا بھی پانی نہروں کا لے کر آئے ہو اس پانی سے میں میرے نبی کے ماتھے پر آنے والا پسینہ, آپ کے منہ مبارک میں آنے والا تھوک مبارک, دنیا سمجھے گی میرے نبی کے بدن مبارک پر پسینہ آیا, میرے نبی نے بدن مبارک سے اپنے منہ مبارک سے تھوک نکالا. حقیقت میں نہ وہ تھوک ہوگا نہ وہ پسینہ ہوگا, بلکہ 3 جنت کے نہروں کا پانی ہوگا. جنت میں بہنے والے یہ پانی کبھی نبی کا پسینہ مبارک بن جائیں گے, کبھی نبی کا تھوک مبارک بن جائیں گے. میرے دوستو ہمارے نبی کی ولادت باسعادت اس طرح ہوئی. اب بتاؤ اس نبی سے محبت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آواز سے بولو نا, محبت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کون کون تیار ہے؟ ایک بلند آواز سے بولو نا, کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولو نا, مصطفیٰ کا دامن. ہاں بول دو نا, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. اب میں وہ عنوان پہ آ رہا ہوں کہ ہمارے نبی تو شان والے, اتنی شان والے کہ نبی کے بدن مبارک پر نظر آئے تو مدینے کی خاک شفا نظر آئے, نبی کے بدن مبارک سے لہو نکلے تو جنت کا مشک نظر آئے, نبی کے مبارک بدن میں جو رگیں نظر آئے تو وہ جنت کا زعفران نظر آئے. بھائی نبی کے بدن مبارک میں جو ہڈیاں مبارک نظر آئے وہ جنت کا کافور آئے, اور نبی کے بال مبارک کو دیکھ لو, داڑھی مبارک کو دیکھ لو, جنت کا سنبل نظر آئے. اور ہمارے نبی کے ماتھے پر آنے والا پسینہ اور ہمارے نبی کے منہ میں آنے والا تھوک مبارک, اللہ کی قسم ہمارے پسینے میں بدبو ہوگی, ہمارے تھوک میں بدبو ہوگی, لیکن ہمارے نبی کا پسینہ اور تھوک وہ اتنا پیارا کہ 3 جنت کی نہروں کا بہنے والا پانی اللہ نے اسی کو بنا دیا ہے. پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر. اب آپ کو بتاؤں نبی تو بہت بڑے, ان کے صدقے یہ امت بھی بہت بڑی. قیامت میں جب ساری امتیں ہوگی نا, اللہ نے کیا فرمایا, یہ امت کی شان کیسی ہوگی؟ بھائی امت کی شان کیا ہوگی؟ ہم الاولون والآخرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ امت اول ہے, یہ امت آخر ہے, یہ امت بولو اول ہے, یہ امت آخر ہے. اول کیسے, یہ امت پہلے کیسے, اور آخر کیسے؟ بھائی آخر تو سیدھی بات ہے, آخر ہے, ہم لوگ آخری میں آئے. اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے, اب اس امت کے بعد کوئی امت آنے والی, اب تو قیامت ہی آنے والی ہے, تو ہم آخر ہے. لیکن سارے لوگ قیامت نہیں کہیں گے یہ آخر ہے, وہ تو سمجھ میں آتے, اول کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ امت میرے آقا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, یہ میرے نبی کی امت ہے, یہ آنے میں آخر ہے, جنت میں جانے میں اول ہے. سب سے پہلے کوئی بھی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک امت محمدیہ جنت میں نہیں جائے گی. بولو سبحان اللہ. اب میں آپ کو ایک ایک حدیث کے حوالے سے بتاتا ہوں یہ امت کی شان کتنی ہے کہ ایک امتی پریشان ہوتا ہے وہاں کھلبلی مچ جاتی ہے. بولو سبحان اللہ. ہاں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کا نام سنا, ہاں یا نہیں؟ ہاں جیب میں رکھ دیا میں نے. بھائی حضرت موسیٰ کا نام سنا آپ نے؟ ارے عقیل تو ایسا کلر والا چشمہ پہنا کیا وجہ ہے؟ نہیں صحیح میں بہت اچھا لگتا ہے. بیوی ایک بار بولی کہ اچھا لگتا ہے, بولی ہوگی تبھی تو پہنا ہوگا, باقی کائے کو پہنے بھائی. یہ سب سنیں گے انشاءاللہ. بہت پتے کی بات. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا, اس کو آسمان سے کتاب ملی تھی. پورا مجمع بولو کون سی کتاب ملی تھی ان کو؟ ارے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان سے کون سی کتاب ملی؟ تورات.
جس کو تورات بھی کہتے توریت بھی کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے ہمارے ایک پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو آسمان سے کتاب دی. پورا مجمع بولے اس کتاب کا نام کیا تھا؟ اب سب سننا ایک ایک پوائنٹ. دیکھو آپ تھک جاؤ تو بول دینا میں رک جاؤں گا. حضرت موسیٰ تورات پڑھ رہے ہیں. بولو حضرت موسیٰ, کیونکہ کتاب انہی پر اتری ہے. ابھی وہ کتاب آسمان سے انہی پہ اتری ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھے. ایک دن حضرت موسیٰ چوکے. کیوں چوکے؟ اب وہ سننا. حضرت موسیٰ نے تورات میں کیا پڑھا؟ اے بول دو نا سبحان اللہ, بول دو نا سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, کلیم اللہ تھے, ان پر آسمان سے کتاب آئی. بولو کون سی؟ انہوں نے تورات میں پڑھا اور سیدھے پہاڑ پہ گئے اور اللہ سے جا کر بات چیت شروع کی. اللہ نے پوچھا کیوں آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, حالانکہ اللہ کو تو معلوم ہے کیوں آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ لوگ گنتے جانا. نمبر 1, حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے اور اللہ کو کہا اللہ میری تورات میں لکھا انی لاجد فی الالواح امۃ هم خیر امہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر اللہم اجعلہم امتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر بولو کہاں پہ گئے؟ پہاڑ پہ. کس سے بات کرنے گئے؟ اللہ کو کہا اللہ میری تورات میں لکھا ہے ایک امت آنے والی, میری تورات میں لکھا ہے ایک امت آنے والی, وہ سب سے اچھی امت ہوگی, وہ بھلائی کا حکم بھی دے گی اور برائی سے بھی روکو گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ امت میری بنا دے, اللہ یہ امت میری بنا دے, کیونکہ میں نے تورات میں پڑھا کہ ایک امت آئے گی جو بھلائی کا حکم دے گی برائی سے روکے گی. اللہ یہ امت میری بنا دے. اللہ نے وہی کوہ طور پر جواب دیا یا موسیٰ تلک امت احمد. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جواب دے دیا یہ تمہاری امت نہیں ہوگی, یہ میرے آنے والے آخری نبی محمد کی امت ہوگی. اس لیے جتنی اگلی امتوں نے بھلائی کا حکم دیا برائی کا حکم دیا نا, وہ سب پیچھے ہو جائیں گے اور بھلائی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں یہ امت سب سے آگے ہو جائے گی. بولو سبحان اللہ. اور اللہ نے خود کہا یہ امت سب سے آگے ہے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. میرے پیارو آج آپ دیکھو نا کتنی خانقاہیں قائم ہیں, کتنے اسلامی مرکز قائم ہے, کتنی اسلامی انجمنیں قائم ہے, کتنی مسجدیں قائم ہے, کتنا قرآن قائم ہے, کتنا حدیث قائم ہے, کتنے بیانات اور تقریریں اور دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا ہے, کتنے مدارس قائم ہے. اگلی امتوں میں اتنا بھلائی کا حکم اور برائی کا حکم کسی نے نہ دیا جو یہ امت مصطفیٰ کے صدقے میں دیتی رہے گی. بولو سبحان اللہ. تو ہم آگے ہیں بھلائی کا حکم دینے میں برائی سے روکنے میں. اگلی امت میں سے کسی نے یہ کام کیا؟ اتنا زوردار کام نہیں کیا جو یہ امت کام کر رہی ہے. بولو سبحان اللہ. اور یہ ہمارا کمال ہے, نہیں بولو نا ہمارا کمال ہے, مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ارے بولو نا مصطفیٰ کا. جب نبی اعلیٰ ہو گئے تو امت بھی اعلیٰ ہو گئی. بولو سبحان اللہ. اچھا دوسری بات ایک بتاؤں, حضرت موسیٰ پھر تورات پڑھے, پھر پہاڑ پر گئے. اللہ پوچھ رہے, اللہ کو سب معلوم. اللہ پوچھے کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ فرماتے اللہ انی لاجد فی الالواح امہ ہم خیر امہ یحفظون الکتاب فی صدورہم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے اللہ میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا, میری تورات میں پڑھا, اور اللہ تو ہی کو لکھانے والا. اللہ اس میں لکھا ہے کہ ایک امت آئے گی جن کے اوپر آسمانی کتاب آئے گی اور وہ آسمانی کتاب کو اپنے سینے میں لے کر چلیں گے. بولو سبحان اللہ. ایک بات بتاؤ, آسمان سے بہت ساری کتابیں آئی, بڑی بڑی کتنی آئی؟ 4. حضرت زبور آئی حضرت داؤد علیہ السلام پر. صرف حضرت داؤد حافظ تھے, باقی امت میں کوئی حافظ نہیں تھا. تورات آئی حضرت موسیٰ پر, حضرت موسیٰ حافظ ہے, باقی کوئی حافظ, تورات کا کوئی حافظ. انجیل آئی حضرت عیسیٰ پر, حضرت عیسیٰ حافظ ہے مگر کوئی حافظ. لیکن جب قرآن مصطفیٰ پر آیا اللہ نے ایسا پیارا رحمت والا سمندر بہایا کہ میرے نبی تم بھی حافظ ہوں گے اور تمہاری امت کے بچے بچوں کے سینے میں یہ قرآن پاک ہو. حضرت موسیٰ وہاں پہاڑ پر کہتے اللہ یہ امت اب میری بنا دے, کیونکہ پہلی والی تو نے میری بنائی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ تلک امت احمد. اللہ نے فرمایا ایک موسیٰ یہ تیری امت نہیں ہوگی, آنے والے میرے آخری نبی مصطفیٰ کی امت ہوگی. تم سارے کے سارے
تمہارے نبی آسمانی کتابوں کو سینے میں رکھیں گے، مگر کوئی بھی تمہارا امتی آسمانی کتاب کو سینے میں نہیں رکھے گا، لیکن میرے آخری نبی مصطفیٰ پر جو قرآن نازل ہوگا وہ ایسا نازل ہوگا کہ امت کے بچے اور بچیاں بھی اپنے سینے میں لے کر گھومے گی. بولو سبحان اللہ. آج کتنے بچے، بلکہ آپ کا جاپا بتا تو بہت خوش نصیب ہے. ابھی ہم نے جن کے گھر پہ کھانا کھایا وہ بچی ماشاءاللہ جس کا نام تسنیم ہے، آپ کے یہ جاپا بازار میں بڑے خوش نصیب ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہم سب کی مغفرت ہو جائے. وہ بچی نابینا ہے، نظر نہیں آتا ہے، لیکن قرآن پاک سینے میں موجود ہے. بولو سبحان اللہ. میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ ایسی بچی اور ایسے بچے جو نابینا ہے. ابھی میں نے وہاں بروڈا میں ایک بچے کو دیکھا جو دھلیا کا بچہ تھا، مولانا فیاض صاحب، اس کی بھی آنکھیں نہیں ہیں، وہ 10 مہینے میں حافظ ہو گیا. وہ بھی ارے بولو نا 10 مہینے میں حافظ ہو گیا. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے میں نے بصارت نہیں دی ہے، بصیرت تم کو عطا فرمائی ہے. ہم نے آنکھوں کی نگاہ نہیں دی ہے، ہم نے دل کی نگاہوں سے تمہیں چن لیا ہے. اور سچ بتاؤ نا، یہ امت کے بچے قرآن کریم حفظ کرتے کہ نہیں کرتے؟ ارے بولو نا، حفظ کرتے کہ نہیں کرتے؟ چھوٹے چھوٹے بچے جو آسمانی کتاب کو کسی نے حفظ نہیں کیا، اس امت نے قرآن پاک کو حفظ کیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے حفظ کیا. پہلے یہ جتنے بچے بیٹھے نا سب بچے، آپ لوگوں کو میں نے آگے بٹھایا نا، آپ لوگ یہ بولو حافظ بنیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے بھائی حافظ بنیں گے. اور باقی لوگ بھی کہو اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. ارے کوئی بوڑھا ہو تو بولو، دادا ہو تو بولو پوتے کو حافظ بناؤں گا انشاءاللہ. کوئی نانا ہو تو بولو نواسے کو حافظ بناؤں گا انشاءاللہ. اور نواسے، نواسیاں، پوتے، پوتیاں اور ہمارے بچے اور بچیاں انشاءاللہ بولو قرآن پاک سے حافظ ہوں گے انشاءاللہ. بنیں گے حافظ، بنیں گے انشاءاللہ. حافظ کی بھی شان ہوتی ہے، دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا. مولانا سے کوئی پوچھتا؟ کوئی نہیں پوچھتا. وہ بیچارہ تراویح پڑھانے آتا ہے، وہاں تک اس کی عزت ہوتی ہے. تراویح کے بعد تو ایسا بھول جاتے، ہاں صحیح کہ نہیں بھول جاتے کہ نہیں بھول جاتے. لیکن کوئی بات نہیں، جن کے سینے میں قرآن ہے نا، یہ علماء بیٹھے جن کے سینے میں قرآن ہے، فکر مت کرو. میرے بچوں اور بڑے آپ بھی فکر مت کرو دنیا میں ہم کو کوئی پہچانے نہ پہچانے. آپ کو معلوم ہے جب قیامت کا جھٹکا لگے گا نا تو اللہ تعالیٰ سب کو بلائیں گے، آؤ میرے بندے آؤ. سب لوگ کے بدن تھر 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 کانپتے ہوں گے. جتنے حافظ ہوں گے نا ان کے بدن بھی کانپتے ہوں گے. ساری یقین، ہاں ہم لوگ سب، ہم سب کے بدن یوں تھر 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 کانپتے ہوں گے. تو اللہ خود پوچھیں گے کہ میرا بندہ کانپتا کیوں ہے؟ اللہ حافظ کو پوچھیں گے. یا جو حافظہ عورت ہوگی نا، بچی ہوگی، اللہ اس کو پوچھیں گے تیرا بدن کانپتا کیوں ہے؟ ہم سب کہیں گے اللہ بدن تو کانپے گا نا، تو اتنا بڑا اللہ تیرے عذاب کا ڈر لگتا ہے، قیامت کا جھٹکا آ گیا، تو کیا کرے گا ہم کو نہیں معلوم. اللہ اسی لیے ہمارا بدن کانپتا. اس وقت اللہ کیا فرمائیں گے؟ میرے بندے کانپنا بند کر دے، کانپنا بند کر دے، تجھے عذاب نہیں دوں گا. اگر عذاب دینا ہوتا تو تیرے سینے میں میرا قرآن کائے کو اتارتا. تجھے عذاب دینے والا کوئی بڑا بولے تو ہمت آ جاوے کہ نہیں آ جاوے؟ ارے کوئی ڈی ایس پی، کوئی کلیکٹر، کوئی بڑا کمشنر ہمارے کندھے پہ آ کے یوں ہاتھ رکھ دے، بولو اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اور کیا بولے کچھ بھی ہوگا، تیرے کو کچھ بھی ہونے والا نہیں. ہاں ہاں ہاں، وہ کہے گا میری تو بیکنگ بہت مضبوط ہے. بولو ہوتا کہ نہیں میری بیکنگ بہت، ہاں بلکہ کارڈ نکال کے بتا کر دیکھو وہ صاحب نے میرے کو کارڈ دے کے گئے، میرے کو کوئی کچھ ہونے والا. ارے دنیا کا کمشنر بولے تیرے کو کچھ نہیں ہوگا تو بیکنگ مضبوط ہو گئی. اوپر اللہ قیامت میں کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے تجھے کچھ نہیں ہوگا، عذاب کسی کو ہوگا ہوگا، تجھے نہیں ہوگا کیونکہ تیرے سینے میں میں نے میرا قرآن اتارا ہے. بولو سبحان اللہ. اسی لیے حافظ قرآن جو ہے نا وہ بڑی شان میں ہوگا. بولو انشاءاللہ. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بڑی شان میں ہوگا. جتنے بچے حافظ بنیں گے نا انشاءاللہ. ارے قیامت میں کیا، آن دا ڈے آف ججمنٹ، آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن اتنی شان میں ہوگا. اللہ کیا کہیں گے معلوم؟ اے حافظ ادھر آؤ، کیا ہوا؟ کہے گا میرے کو یہاں کیوں کھڑا کیوں کیا ہے؟ ہاں پوچھے گا اللہ کو میں یہاں کیوں کھڑا ہوں؟ اللہ کہے گا نہیں کھڑا نہیں ہوگا. دیکھیے سیڑھی دکھتی جنت کی سیڑھی، قرآن پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا، پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا، پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا. اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها. اللہ کہیں گے پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا. ایک روایت کے مطابق پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں. اللہ نے اتنی جنت کی سیڑھی بنائی ہے. الحمدللہ رب العالمین پر پہلی سیڑھی پر آئے گا، من الجنۃ والناس پر پہنچے گا، جنت کا دروازہ کھل گیا ہوگا. بولو سبحان اللہ. اچھا حافظ آرام سے جنت میں مزے کرتا ہوگا، حور وور کے چکر میں پھنسا ہوگا. ارے ہاں بولو نا، اس میں کیا ہے؟ آپ کو کیا کو پیٹ میں دکھتا ہے بھائی؟ ہاں کاری عقیل،
ہور ہور کے چکر میں پھنسا ہوگا، آرام سے ہوگا. ایک دن اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، جتنے حافظ بندے اور جتنی بندیاں حافظوں اور حافظات جتنے ہیں سب بالکنی میں آ جاؤ، جنت کی بالکنی کھلے گی. اوہو جنت کی بالکنی میں جائے گا تو کہے گا اللہ یہاں تو مزے ہی مزے، اتنے مزے تو اتنے نیچے نہیں تھے جتنے مزے اوپر ہیں. اللہ کہیں گے ذرا نیچے دیکھو نا، بالکنی میں سے نیچے دیکھو. تو بالکنی میں سے نیچے دیکھے گا تو زور سے چلائے گا اللہ نہیں. اللہ کہیں گے کیا ہوا؟ ہاں نیچے تو جہنم ہے، کسی کو خون پلایا جا رہا ہے، کسی کو پیپ پلایا جا رہا ہے، کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو ادھیڑا جا رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں کیسے حالت میں مارا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر ایک مرتبہ دیکھ، کسی کو پہچانتا ہے؟ کسی کو پہچانتا ہے؟ تو دیکھ کر کہے گا اللہ ہاں ایک تو وہ میرا چاچا اس کو پہچانتا ہوں، وہ میرے خالو کو بھی پہچانتا ہوں، وہ میری خالہ کو بھی پہچانتا ہوں. اور پھر کیا کہے گا معلوم اللہ وہ جو ہے نا اس کو میں پہچانتا نہیں ہوں، میرے رشتے دار نہیں ہے، لیکن جاتا بازار میں میرے کو دکھتا تھا، کبھی کبھی آتا تھا، کبھی کبھی جاتا تھا، کبھی کبھی کچھ کھاتا پیتا تھا، وہ میرے کو دکھتا تھا، لیکن وہ وہی ہے جس کو میں جاتا بازار میں دیکھتا تھا. اللہ فرمائیے تیرے سینے میں قرآن ہے، مجھے کچھ مت پوچھ، جس کو پہچانتا ہے اس کی طرف اشارہ کر لے، اس جہنمی کو ابھی میں جنتی بنا دوں گا. تو یہ ہمارے پاس جو قرآن پاک سینے میں آیا ہے وہ ہمارا کمال نہیں، کس کا صدقہ ہے؟ مصطفیٰ. بولو نا کس کا صدقہ ہے؟ تو کتنی حضرت موسیٰ کو کتنی مرتبہ ایک ایسا چوکے، بولو کتنی مرتبہ، نہیں بولو نا کتنی مرتبہ، تیسری چیز سنیں گے انشاءاللہ. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام، بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پڑھے، وہیں تورات میں پڑھے اور پھر سیدھے پہاڑ پر گئے. اللہ فرما رہے اللہ کو سب مانو. اللہ پوچھے کہ آج کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ فرماتے میں نے تورات میں ایک عجیب بات پڑھی. اللہ نے کہا بتاؤ نا، ہم نہیں لکھا ہے، بتاؤ کیا پڑھا؟ فرمایا انی لاجد فی الالواح امۃ هم خیر امہ، ہم خیر امہ کفارتہم بالذنوب بالصلوات الخمسہ. کہا اللہ میں نے ایک امت کے بارے میں پڑھا یہ گناہ کرے گی. اللہ میں نے ایک امت کے بارے میں پڑھا بہت اچھی امت ہے، گناہ پہ گناہ پہ کرے گی، لیکن جیسے نماز پڑھے گی اس کا وہ گناہ معاف ہو جائے گا. جیسے فجر پڑھا تو رات کا گناہ معاف، ظہر پڑھا تو فجر کے بعد کا گناہ معاف، عصر پڑھا تو ظہر کے بعد کا گناہ معاف، مغرب پڑھا تو عصر کے بعد کا گناہ معاف، اور عشاء پڑھا تو مغرب، یعنی گناہ کرتا جائے گا. نماز پڑھے گا اللہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ اس کو میری امت بنا دے. اللہ نے کہا نہ یہ بھی امت ہوگی تو میرے آخری نبی محمد کی امت ہوگی. بولو سبحان اللہ. یہ بھی ہوگی تو میرے آخری نبی محمد کی امت ہوگی. تو میرے دوستوں نماز پڑھے اور گناہ، ارے بولو نا زور سے بولو نا، نماز پڑھے اور گناہ پڑھتے، ارے ہاں یا نہ بولو نا، نماز پڑھتے. 11 بیان ہو گئے، اب نہیں پڑھے تو اس سے بڑا بے شرم کون ہوگا؟ بیان رکھنا آسان ہے، بیان والے کو بلانا آسان ہے، مگر جو باتیں کہی گئی اس کو نبھانا ہے، اصل نبھانا ہے. الگ الگ بیان، ہاں باقاعدہ پوچھتے ہاں وہ مولانا کا بیان کیسا تھا، وہ تیسرے والے مولانا کا بیان کیسا تھا، وہ چوتھا والا مولانا کہاں سے آیا تھا؟ ارے دنیا کے کونے سے آیا تھا مگر ایک ہی پیغام لے کر آیا تھا. یہ امت اس وقت عزت والی ہوگی جب 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہوگی. میرے کو تو بہت عجب لگتا ہے بھائی قاری عقیل صاحب، یعنی کوئی ظہر کی نماز میں اپنی دھوبی مسجد میں نہیں آوے نا، دھوبی مسجد نا قبا مسجد، زہر میں نہیں آوے تو سمجھ میں آتا ہے بھائی کچھ خریدی وریدی کرنے گیا ہوگا. عصر میں نہیں آئے بھائی بیوی کے ساتھ شاپنگ کرنے گیا ہوگا تو کوئی اور مسجد میں نماز پڑھ لیا ہوگا، ہے نا. مغرب کی نماز پڑھنے نہیں آیا، چلو کچھ کام میں ہوگا. عشاء کی نماز چلو بھائی کہاں اول وقت میں عشاء ہوتی ہوگی وہاں پڑھ کے چلا گیا ہوگا. فجر میں کہاں جاتا ہے؟ فجر میں شاپنگ، فجر میں کوئی کام. میرے دوستو ایک بات سمجھ لو، ذرا کان کھول کے سمجھ لو، یہ نمازوں کو ہم برباد کرتے ہیں نا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ہے. اگر میں نماز چھوڑوں نا تو میں کتے سے بھی بدتر ہوں، میں کتنا بھی بیان کروں، لیکن اگر میں نماز چھوڑوں میں کتے سے بدتر ہوں. میرے سے بڑا دھوکے باز، میرے سے بڑا فراڈی، میرے سے بڑا خیانت کرنے والا، میرے سے بڑا کوئی نمک حرام، میرے سے بڑا کوئی کمینہ نہیں ہوگا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا. کیونکہ بار بار میں نے کہا تم دنیا والوں کو دھوکہ دو گے سامنے انسان ہوگا، تم خیانت کرو گے سامنے انسان ہوگا، تم ماں کو ناراض کرو گے سامنے ماں ہوگی، تم باپ کو ناراض کرو گے سامنے باپ ہوگا، تم رشتہ دار کو ناراض کرو گے سامنے رشتہ دار ہوگا. لیکن اللہ کی قسم جو نماز چھوڑے گا سامنے اللہ ہوگا اور مدینے والا محمد ہوگا.
بھائی میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی یہ امت کی کتنی شان معلوم ہوئی. سب سے زیادہ بھلائی کا حکم دینے والی بولو یہ امت. بولتے جاؤ نا، برائی سے روکنے والی یہ امت، قرآن کریم کو سینے میں رکھنے والی یہ امت. اور میرے پیارو، ہمارے نمازوں سے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ کون سی امت؟ یہ امت. اور سننا ہے کہ بس سننا، ایک بات سن لو. کتنی بات اب تک میں نے آپ کو بتائی؟ 3 باتیں بتائی نا. ایک بات سن لو، بہت پیاری بات. اور بھی بہت ساری باتیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے. ارے بولو پہاڑ پہ. بہت اچھی بات بولے، جا کے بولے اللہ ابھی تو میری تورات میں ایک امت کا ذکر آیا ہے، بہت اچھی امت ہے. اللہ نے کہا اچھی امت کیا؟ کہا یہ اتنی اچھی امت ہے کہ ان کے امیر زکات نکالیں گے اور ان کے غریب زکات دے دیں گے. بھائی امیروں سے لی جائے گی. کہا انی لاجد فی الالواح امۃ هم خیر امہ یأکلون صدقاتهم فی بطونہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. اے اللہ میں نے تورات میں پڑھا اتنی پیاری امت ہے جن کی زکات ویسٹ نہیں ہوگی. امیر زکات نکالے گا اور امت کے غریب کو ملے گا. امت کا غریب دعا کرے گا، اس کے بدلے امیر جنت میں چلا جائے گا. اب یہ آپ کو مسئلہ نہیں معلوم ہوگا. پہلے لوگ بھی زکات نکالتے تھے. بولو پہلے لوگ بھی نہیں، بولو نا زکات صدقہ خیرات اگلی امت والے نکالتے تھے. جب اپنے نبی کے پاس لے کر آتے تھے نا زکات صدقہ خیرات، تو نبی کہتے تھے جاؤ پہاڑ پہ رکھ دو. وہ پہاڑ پہ رکھتے تھے، آگ آتی تھی اور سب کو جلا دیتی تھی. مطلب ان کی زکات ویسٹ. ارے بولو ان کی زکات میں نکالا. درہم دینار سونا زیورات چاندی سب نکالا، پہاڑ پہ رکھا، پہاڑ پہ آگ آئی، آگ نے آ کے سب برباد کر دیا. لیکن جب یہ امت آئی، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ایک امت آئے گی جن کے مالداروں سے زکات مل جائے گی، ویسٹ نہیں ہوگا. امت کے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو دیا جائے گا اور وہ دعا کریں گے، اس کے صدقے مالدار جنت میں جائے گا. حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ یہ میری امت بنا دے جو زکات ویسٹ نہ کرے. اللہ نے فرمایا نہ، یہ بھی امت ہوگی تو میرے آخری نبی محمد کی امت ہوگی. بولو صلی اللہ ہو. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. زکات کے معاملے میں بھی بولو یہ امت سب سے آگے. میرے بولتے جاؤ نا، سب سے آگے. نماز کے معاملے میں یہ امت سب سے آگے. گناہوں کو معاف کرانے میں یہ امت سب سے آگے. امر بالمعروف میں یہ امت سب سے آگے. نہیں عن المنکر میں یہ امت سب سے آگے. اور آسمانی کتاب قرآن کو سینے میں رکھنے میں یہ امت سب سے. ایک آخری بات سن لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پہاڑ پر گئے اور کہا واللہ انی لاجد فی الالواح امۃ هم خیر امہ یحق الحق ویبطل الباطل ویقاتل الدجال. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے ایک امت کے بارے میں پڑھا جو حق کو حق بتائے گی، جو باطل کو باطل بتائے گی اور کانا دجال کو بھی قتل کرے گی. اللہ یہ امت مجھ کو دے دے. اللہ نے کہا یہ امت بھی آخری نبی محمد کی امت ہوگی. حق پہ چلنے والی بولو یہ امت، باطل کو باطل بتانے والی یہ امت اور دجال کو قتل کرنے والی یہ امت. تو میرے پیارو یہ تو امت کی شان ہے. بولو نا ساری امتوں میں سب سے اچھے کون لوگ ہیں؟ بلکہ آپ کو ایک دو واقعے سناؤ. ٹائم ہے آپ کے پاس؟ نہیں آپ لوگ تھک گئے تو بولو تھک گئے. ارے عقیل کتنے بجے تک بولنا میرے کو؟ 12 تو بج گئے. 11:30 بجے. ایک گھڑی آگے چلتی صحیح میں. دیکھو کتنے بجے؟ 11:30 بجے. میں مولانا فیض 11:30 ہوئے. کون بولا؟ وہ بولا جو کبھی آتا نہیں بیان میں. ہاں آنکھ کھلی آج اندھے کی. ہاں جنید بھائی کبھی دکھا بیان میں؟ کبھی دکھا؟ آج آیا. اللہ ہمارے منا بھائی کی عمر میں برکت عطا فرمایا. سچ بتاؤ بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ایک واقعہ سنانے کا جی چاہتا ہے. سناؤ. بہت نیا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. سناؤ. نپھٹ مولوی سنا دیتا ہوں. سناؤ نا. بچے لوگ تھوڑی دیر کان بند کر دے تو بھی چلے گا. بھائی میرے کو یہ بتاؤ ہم لوگ رمضان کا روزہ رکھتے نا. میں نے بتاتا ہوں یہ امت کی شان کیسی شان ہے کہ امتی کوئی پریشان ہوتا ہے آسمان پہ کھلبلی مچتی ہے اور اللہ رحمتوں کے فیصلے کر دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. ایک اپنے کو بھائی بچوں سے نہیں پوچھا، میں سیدھے جوانوں کے پاس آیا ہوں. رمضان کے روزے ہم لوگ رکھتے ہیں نا؟ بولو ہاں. بولو رکھتے ہیں نا؟ نہیں بولو نا رکھتے ہیں نا. اس میں کھانے کا ارے بولو نا بھائی. روزے کی حالت میں کھانا. 3 کام روزے میں نہیں کرنے کا. کتنے کام نہیں کرنے کا؟ 3 کام روزے میں نہیں کرنے کا. نمبر 1 کھانا نہیں. نمبر 2 پینا نہیں. نمبر 3 بیوی کے پاس جانا نہیں. اگر تینوں کام میں سے کوئی بھی کام کیا تو روزہ بریک.
साबिर सही बोल रहा हूँ ना? तो ऐसा मुंह लटका के देख रहे भाई। 3 काम साथ में बोलो ना, रोजे की हालत में क्या नहीं करने का, खाना नहीं, पीना नहीं, बीवी के पास जाना। हाँ मुन्ना भाई बराबर बराबर। अब सुनना, मदीने में गरीब सहाबी जिनकी नई नई शादी हुई, साथ में बोला, मैं आपको नाम के साथ बता रहा हूं, मदीने में एक सहाबी बहुत गरीब, नई नई शादी हुई, नाम है उनका हजरत सलीमा। बोलो क्या नाम है? मर्द का नाम है हजरत सलमा, औरत का नाम है ये सलीमा। बोलो सली, पूरा नाम है हजरत सलीमा बिन सखर अल बयाजी, पूरा नाम। सिर्फ इतना नाम याद रखो, आप लोग इतना नाम याद रखो, मदीने में नई नई शादी हुई, बहुत गरीब, और उनका नाम क्या है? आवाज नहीं आ रही, बोलो नाम क्या है? सलीमा। क्या हुई? देखो वो बैठा है, अब रमजान का महीना, मौला फैयाज साहब, रमजान का महीना, हजरत सलीमा जवान, नई नई शादी हुई, अब रोजे की हालत में बीवी के करीब हो गए। भाई रोजे की हालत में बीवी के अब करीब तो हो गए, जो होना हुआ। फिर अल्लाह के सामने हाथ उठा के रोने लगे, अल्लाह मेरा तो रोजा टूट गया, अल्लाह मेरा रोजा टूट गया। देखो हमारी तरह झूठे नहीं थे, सीधे अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। कौन? हजरत सलीमा। और जाकर कहा, अल्लाह के रसूल मेरा रोजा टूट गया, अल्लाह के रसूल मेरा रोजा टूट गया, ये नहीं करना था, बीवी के पास जाना नहीं था, लेकिन मेरी नई नवेली दुल्हन, नई शादी, ये हो गई गलत। और फिर साहब कहते, अल्लाह के रसूल मुझे मारना हो तो मारो, मुझे सजा देना हो तो सजा दो, अगर मेरी गर्दन उड़ाना तो गर्दन उड़ा दो, लेकिन मैंने ये गुनाह किया है, बस आप बोलो कि अल्लाह ये गुनाह कैसे माफ करेगा, मेरा रमजान का रोजा टूट गया। हमारे नबी ने फरमाया, गलती तो बहुत बड़ी हुई है, तुमको कफ्फारा देना पड़ेगा। कफ्फारा समझते हो? यानी इसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा क्या करना? हमारे नबी ने फरमाया, फतहरीरु रक़बा, जाओ एक गुलाम आजाद करो। वो जमाना गुलामों का था, एक गुलाम। अल्लाह के रसूल के पास बैठ के रोने लगा, अल्लाह के रसूल गुलाम आजाद करो, मैं खुद गुलाम की तरह हूँ, मेरे पास कहाँ गुलाम है, या घर में खाने के लाले पड़े, और आप कह रहे कि गुलाम आजाद करो, मैं कहां से गुलाम लाऊंगा? हमारे नबी ने फरमाया, चलो अगर ये नहीं कर सकते तो दूसरा ऑप्शन क्या है? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फसियामु शहरैन मुतताबिआइन, सुम शहरैन मुतताबिआइन, 2 महीने के रोजे रखो। कितने महीने के? अभी रमजान शुरू हुआ, उसके 30 दिन पूरे करने के, और फिर तो कितने हो गए? अरे सब मिला के कितने रोजे रखने के हो गए हैं? ये महीना रमजान और दूसरे 2 महीने, तो कितने दिन हो गए? 90 दिन हो गए ना, तकरीबन 90 दिन हो गए, या चलो 2 रोजे हो गए तो 88 दिन हो गए, 88 दिन रोजे रखने का। कहने लगे, अल्लाह के रसूल ये कैसा मामला, ये 2 दिन में मेरा ये हाल हुआ, आप और 2 महीना रोजा रखने का कह रहे हैं? ये तो रमजान गुजारना, फिर 1 महीना गुजारना, फिर 1 महीना गुजारना, अल्लाह के रसूल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2 दिन में जब मेरा यह हाल हुआ तो ये 90 दिन में मेरा क्या होगा? तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ऑप्शन है तुम्हारे पास, फइतामु 60 मिस्कीना, जाओ 60 गरीबों को खाना खिलाओ। कितने गरीबों को? 60। पहला था आजाद करो गुलाम, वो नहीं कर सकते, 2 महीने का रोजा रखो, वो नहीं रख सकते, तो फिर 60 गरीबों को क्या कहते मालूम? अल्लाह के रसूल मेरे खाने के लाले पड़े, सुबह से रोटी नहीं मिली है, 60 मिस्कीनों को कहां से लाऊंगा, कहां से खाना होता तो मेरे घर में खुद नहीं खाता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम तो कुछ भी करने को तैयार नहीं, चलो बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, हमारे पास आएगा, हम आपको दे देंगे, आपको मालिक बना देंगे, फिर जाके 60 गरीबों को खिला देना, बात खत्म हो जाएगी। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, वो सहाबी इतने परेशान कि मुझसे गुनाह हो गया, बार बार अल्लाह के रसूल कोई फैसला आया? अल्लाह के रसूल मेरे बारे में कोई बात आई? अल्लाह के रसूल कुछ हुआ मेरे बारे में? हमारे नबी फरमाए, मैं बैठा हूं तो मेरे सामने बैठे हो, अनाज आएगा, गल्ला आएगा, हम तुमको दे देंगे, 60 गरीबों को दे देना। तो साहबी का नाम क्या? बोलो हजरत सलीमा। बहुत देर के बाद हमारे नबी के पास बहुत कुछ गल्ला आया। अब जब गल्ला आया तो हमारे नबी ने पूछा, आई ना सलीमा, और सलीमा कहाँ है? तो वो कहीं कोने में बैठे थे। कहा, अल्लाह के रसूल मैं यहाँ हूं। कहा, इधर आ जाओ, देखो मैं तुमको 2 बोरी अनाज की देता हूं, एक बोरी में 30 आदमी का पेट भरे, दूसरी बोरी में 30 आदमी का पेट भरे, तो कितने गरीबों का खाना हो गया? चलो 2 बोरी उठाओ, अपने कंधे पर लो और जाओ, मदीने में मिस्कीन, गरीब, यतीम, बेवा, लाचार, मजबूर कोई भी मिले, जाओ उसको दे देना, जाओ दे देना। अब वो बेचारे हज़रत सलीमा इतने कमजोर थे, भूख लगी थी, बड़े बड़े परेशान थे, लेकिन एक बोरी अपने कंधे पे डाली, दूसरी बोरी अपने कंधे पे डाली, और मैं कहता हूँ 2-3 घंटे तक बाहर कहीं घूमते रहे। 2-3 घंटे के बाद आए, अल्लाह के रसूल के सामने आए तो दोनों बोरियां भरी हुई है, खाली हुई। भाई 60 मिस्किन को खाना खिलाने का ना, खाली करके आओ, बोरियां भरी हुई। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये क्या मामला?
یہ کیا معاملہ؟ ہم نے تم کو کہا تھا مدینے کے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو دے دو، تم تو بھری ہوئی بوری لے کر آئے. تو کہنے لگا اللہ کے رسول چاروں طرف مدینے میں گھوما، میرے سے بڑا غریب میرے کو کوئی نظر ہی نہیں آیا. اللہ کے رسول سب کے گھر میں گیا، کسی کے گھر میں ایک دن کا اناج ہے، کسی کے گھر میں آدھے دن کا اناج ہے، میرا گھر ایسا ہے جس میں اناج کا دانا ہی نہیں ہے، تو آپ نے کہا غریب کو دینا، میرے سے بڑا غریب کوئی ملا ہی نہیں. اللہ کے رسول مسکرائے. بولو اللہ کے رسول مسکرائے. اتنا مسکرائے کہ ہمارے نبی جب بھی مسکراتے تھے نا آپ کے دانت مبارک آگے والے نظر آتے تھے، لیکن آج ہمارے نبی مسکرائے آپ کی داڑھ مبارک بھی نظر آنے لگی. اتنا ہمارے نبی مسکرائے 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 اور کہا سلیمہ جبرائیل آئے اور آ کر کہا جا یہ دونوں بوری تو ہی کھا لے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا ہے. کیا شان ہے اس امت کی میرے دوستو. یہاں اللہ کی طرف سے جرم آتا ہے اور اللہ ہی کی طرف سے معافی کا پیغام بھی آتا ہے. یہ صرف اس امت کے واسطے ہوا. آپ کو سننا ایک اور بات سننا، یہ امت کی، ارے بولو نا سننا، نہیں آپ لوگ اس کو یاد کرو، سنیں گے، بولو سنیں گے انشاءاللہ. یہ امت کی شان ایسی شان ہے، بس دعا کرو اللہ ہم کو اپنی شان باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو کچھ ہوتا ہے بھائی، حضرت سلیمہ کو جو کچھ بھی ملا ان کی اپنی محنت پر نہیں ملا، مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے. بولو سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے رمضان کے روزے پر پھر میں آ رہا ہوں. یہ رمضان کے روزے شروع میں جب آئے تھے نا بہت ہیوی تھے. صرف مغرب سے عشاء کھانا کھانے کا، یعنی مغرب کا وقت شروع ہو گئے تو افطار کا وقت شروع، عشاء کا وقت شروع ہوا تو افطار کا وقت، یعنی مطلب ہے کہ 1 گھنٹہ کھانے کا 23 گھنٹہ روزہ رکھنے کا. اگر آج ایسا ہوتا تو ساری توے کی لاریاں بند ہو جاتی، کیونکہ وہ خود توا چلاتا کہ خود کھاتا، کیونکہ ایک ہی تھا 1 گھنٹے کا بس. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت قیس، بولو کیا نام ہے؟ قیس. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ قیس. وہ ایک مرتبہ مغرب کے وقت آئے، بیوی کو کہا کہ دیکھو ابھی روزہ کھلنے کا ٹائم ہے. بیوی نے کہا روزہ کھلنے کا ٹائم ہے. انہوں نے کچھ گیہوں دیا یا کوئی بھی اناج دیا، کہا تو جلدی جلدی روٹی پکا، ہم گرم گرم روٹی کھائیں گے. چلو بیوی نے بھی مغرب کی نماز پڑھی، حضرت قیس ان کے شوہر نے بھی مغرب کی نماز پڑھی، مسجد میں پڑھی. آئے اور آ کر کہا کہ روٹی تیار ہے، تو بیوی نے کہا بس تھوڑی دیر میں روٹی تیار ہو جائے گی، 10 منٹ میں روٹی تیار ہو جائے گی، آپ بیٹھو آپ کو گرم گرم روٹی ملے گی. اب صبح کے بھوکے ہیں اور ٹائم کتنا ہے مغرب، اور تو وہ تھوڑا سا لیٹ گئے کہ چلو میں لیٹتا ہوں، جب روٹی گرم ہو جائے تو میرے کو بولنا ہم ساتھ میں کھا لیں گے. اب روٹی تیار ہو گئی، بیوی اٹھا رہی ہے اپنے شوہر کو، کیا نام ہے شوہر کا؟ قیس. اٹھا رہی ہے اٹھو اٹھو، بس وہی میں تھوڑی دیر میں اٹھتا ہوں، میں تھوڑی دیر میں اٹھتا ہوں. کرتے کرتے عشاء کا وقت آ گیا. بولو عشاء کا وقت. اب عشاء کی نماز رات کو دیر میں پڑھی، گھر میں آئے کہا روٹی، بیوی نے کہا روٹی ہے مگر تھوڑی دے سکتی میں، تمہارا روزہ شروع ہو گیا. بتاؤ انہوں نے کچھ افطاری میں کھایا تھا؟ اور یہ کام کیا کرتے تھے؟ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹتے تھے، کندھے پہ لادتے تھے، مدینے کے بازار میں بیچتے تھے. اب صبح ہو گئی، بیچارے وہی بھوک کے عالم میں، کل بھی کچھ نہیں کھایا، آج بھی کچھ نہیں کھایا، رمضان کا مہینہ، چلچلاتی گرمی، اور جنگل میں گئے، لکڑیاں کاٹے، کندھے پہ لائے، اور جب مدینے کے بازار میں ظہر کے وقت آئے، بھائی ظہر کے وقت آئے، پیاس لگی ہے، کھانا نہیں کھائے، بے ہوش ہو گئے. بولو زمین پہ گر کے. جب بے ہوش ہو گئے تو سب لوگ جمع ہو گئے، بھائی یہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. پتہ چلا بہت سارے گھنٹوں سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، بے ہوش ہو گئے. اللہ کے رسول آئے، اللہ کے رسول رونے لگے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. فوراً حضرت جبرائیل آئے، کہا اے مصطفیٰ آپ کا امتی پریشان ہوا، آج سے روزے کا نظام ہی بدل جائے گا، آج سے روزے کا نظام بدل جائے گا. اب مغرب میں افطاری ہوگی اور کب تک کھاتا رہے گا؟ صبح تک کھاتا رہے گا. اللہ نے آیت کریمہ اتاری، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کھاتے رہو پیتے رہو، مغرب سے لے کر صبح تک کھانا پینا. تو وہ صحابی کی قربانی اور مصطفیٰ کے صدقے اللہ نے روزے کو آسان کر دیا. تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. ایک امتی پریشان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے نظام کو بدلتے ہیں. تو سچ بتاؤ آج اگر یہ امت پریشان ہے تو اللہ نظام بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ یعنی بولو نا اللہ نظام بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ لیکن یہ امت صحیح بن کے امتی تو رہے، مصطفیٰ کے دامن کو تو تھامے، ہم غلط چیزوں کو ختم کرے. آج ہمارے موبائل میں جو غلط چیزیں ہیں میرے پیاروں اس کو ختم کرو گے انشاءاللہ. دیکھو نبی کی پیدائش پر خوشی ہے نا ہم کو؟ ارے ہاں بولو نا، ہے نا؟ ارے اللہ کی قسم نبی کی ولادت پر ہمیں خوشی ہے اور نبی کے دنیا سے جانے پر ہم کو غم بھی ہے. میں آ رہا ہوں، اس بات پہ آ رہا ہوں
لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ یہ خوشی اور غم کے موقع پر ہم پب جی کھیلیں گے؟ نہیں میرے کو بتاؤ نا، ہم پب جی کھیلیں گے؟ 12 ربیع الاول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور 12 ربیع الاول ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی کا جانا، میرے پیارو آپ سوچو کہ اس وقت صحابہ پر کیا گزری ہوگی جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوگا، اور ہم لوگ ایسے دنوں میں موبائل میں فلم دیکھتے، ٹک ٹاک کھیلتے، اسنیپ چیٹنگ کرتے، پب جی کھیلتے، لوڈو کھیلتے۔ معلوم لوڈو کھیلتے صاحب مولانا فیاض، میں نے ہمارے یہاں پہ دیکھا ایک کو، وہ موبائل پہ کچھ بہت بزی تھا، میں نے پیچھے سے دیکھا وہ لوڈو کھیلتا، اور وہ لوڈو کے میرے کو کیوں معلوم، کیونکہ میں 7 سال کا تھا جب میں لوڈو کھیلتا تھا، یہ کم وقت 25 سال کا گدھا کھیلتا ہے لوڈو کھیلتا۔ ابھی کیا کرتا تھا معلوم، یوں کچھ بٹن دباتا تھا، معلوم نہیں کچھ ایسا گھومتا ہوگا، یوں کرتا تھا۔ میں نے کہا اکیلا اکیلا جیت بھی گیا، پوائنٹس بھی مل گئی بھائی۔ اس لیے میرے پیارو یہ ربیع الاول مہینہ ہے، ہمارے نبی کا آنا، بولو مبارک ہمارے نبی کا۔ آپ کو بس اب میں آخری بات بتا رہا ہوں، بولو سب سنیں گے انشاءاللہ، میں ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے ساتھ میں بولے بھائی مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے بولے بھائی مصطفیٰ کا دامن، اور پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ ساتھ میں نبی سے محبت کرتے تھے، بولو کرتے ہیں اور کرتے۔ ارے جس کو سب میرے ساتھ میں پڑھو نا، جو نبی سے میرے، بولو جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، بولو نا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا۔ آشنا یعنی جو میرے نبی کو پہچان گیا، بولو جو نبی میرے نبی کو، ساتھ میں بولنا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، بولو اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ کہہ رہا ہے خدا خود قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود قرآن میں، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا۔ نبی کے قدموں کی عظمت ہے، نبی کے قدموں کی عظمت ہے، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، بولو اس کا دل۔ اب میں آ رہا ہوں، نبی کی پہچان پر آ رہا ہوں۔ میرے دوستو ہمارے نبی یہ دنیا سے الوداع ہوئے، بولو نا ہاں بولو نا، پردہ فرما گئے نا، یہ ہوا ہے ربیع الاول میں، بولو ہوا ہے کب؟ ہمارے نبی کو کب خبر ملی؟ کب ہمارے نبی کو خبر ملی کہ آپ کو اللہ نے کب خبر دی کہ میرے پاس آنا ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ میں نے معلوم ہے اپنے سورت میں کون سی فلم لگی تھیٹر میں؟ کون ہٹ چلتا ہے؟ کون آج سب سے آگے؟ 100 کروڑ 200 کروڑ کی کمائی ہوتی ہے، جاپا بازار والا خاتون خوش ہوتا ہے۔ یہ اگر ہم کو کسی نے پوچھا تو کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ آج میں آپ کو جو معلومات بتا رہا ہوں نا اس کو لے کر جاؤ۔ ہمارے نبی حجۃ الوداع میں تھے، بولو ذی الحجہ، ساتھ میں بولو کون سا مہینہ؟ ذی الحجہ۔ ہمارے نبی حجۃ الوداع میں تھے، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی نے، اچھا پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی نے کتنے حج کیے؟ ایک، وہی آپ کا پہلا اور وہی آپ کا آخر، جس کو کہتے ہیں حجۃ الوداع، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,30,000 صحابہ تھے۔ کتنے صحابہ تھے؟ 1 لاکھ۔ پہلا حج جو اسلام میں ہوا ہے، 1,30,000 صحابہ ہمارے نبی کے ساتھ حجۃ الوداع میں، اور برابر حجۃ الوداع میں 11ویں ذی الحجہ، کون سی؟ 11ویں ذی الحجہ ہمارے نبی پر ایک آیت اتری ہے، ایک سورت اتری ہے، سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ سب کو یاد ہے، پھر بولو 11ویں ذی الحجہ، بالکل ظہر کا وقت، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت آئی ہے، پورا مجمع ساتھ میں پڑھے نا، اذا جاء نصر اللہ
والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اس صورت میں ہمارے نبی کو یہ پتہ چلا، اللہ فرما رہے اب آ جاؤ میرے محبوب، اب آپ کی یاد آ رہی ہے، آپ آ جاؤ، اب میرے پاس آ جاؤ. کون سی تاریخ تھی؟ 11ویں. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے جب یہ آیت سنائی نا، جب ہمارے نبی نے یہ آیت سنائی سارے صحابہ خوش ہو گئے، کیونکہ آیت کا ترجمہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آئے گی، کامیابی آئے گی. تو سارے صحابہ خوش ہو گئے، صرف حضرت ابو بکر تھے وہ رونے لگے. تو سارا مجمع کہنے لگا ابو بکر آپ روتے کیوں ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا اس آیت میں اشارہ ہے اب اسلام مکمل ہو رہا ہے، اب اللہ کے رسول ہمارے درمیان میں نہیں رہیں گے. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا صدق ابو بکر، ابو بکر نے سچ کہا. بس اتنا کہنا تھا. جتنے لوگ حج میں آئے تھے سب دھاڑے مار کے رونے لگے. ہمارے نبی نے فرمایا اب رونا بند کرے، کسی پر چلانا چیخنا نہیں ہے. لیکن 11ویں ذی الحجہ کو ہمارے نبی کو خبر ملی. اس کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ محرم. اس کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ سفر. اس کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ ربیع اب یہ ربیع الاول کی 5ویں تاریخ، سننا برابر، ربیع الاول کی کون سی تاریخ؟ 5ویں تاریخ. اور ہمارے نبی کا بخار بڑھنے لگا، بہت زیادہ بخار بڑھنے لگا ہمارے نبی کو. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، سننا، سوائے رونے کے ہمارے پاس کچھ نہیں. ہمارے نبی کا جب بہت زیادہ بخار بڑھنے لگا ہمارے نبی نے اپنی تمام بیویوں کو جمع فرمایا، جس کو کہتے ہیں ازواج مطہرات. کیا کہتے ہیں؟ ازواج مطہرات. عربی میں کہتے ہیں تمام بیویوں کو جمع فرمایا. اور ہمارے نبی نے سب سے پہلے اعلان فرمایا میں جانے والا ہوں، میں تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں، تم اللہ کے بن کے رہنا اور جو طریقہ تمہیں بتایا گیا اس پہ رہنا. اور ساری بیویوں سے ہمارے نبی نے اجازت لی. بھائی اگر آدمی کی 2 بیویاں آئے 3 بیویاں آئے تو انصاف کرنا ضروری ہے. ہمارے نبی نے اجازت لی. کیا اجازت لی؟ کہ تم مجھے اجازت دے دو میں عائشہ کے گھر میں رہوں. وہ 5 ربیع الاول وہ پیر کا دن تھا. ساری بیویوں نے اجازت دی. وہ پیر سے لے کے پیر تک ہمارے نبی اگر رات گزارے ہیں تو ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں. میرے دوستو آپ کو بتاؤں 5 ربیع الاول بولو نا ہمارے نبی نے کن کو جمع کیا؟ سب سے پہلے ازواج مطہرات کو، ازواج مطہر، اور ان کو نصیحت کر دی. پھر ہمارے نبی صحابہ کو جمع کرتے، صحابہ کو کہتے آواکم اللہ ایدکم اللہ نصرکم اللہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا. میرے دوستوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کا بخار بڑھتا گیا بڑھتا گیا. 5 ربیع الاول سے 6، 6 سے 7، 7 سے 8، 8 سے 9، 9 ربیع الاول وہ پہلا وقت تھا کہ ہمارے نبی پر بے ہوشی طاری ہوتی تھی. اور ہمارے نبی نے فرمایا اب میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، اب ابو بکر نماز پڑھائیں گے. وہ جمعرات کی عشاء کی نماز تھی جو سب سے پہلے نبی کی موجودگی میں کس نے نماز پڑھائی؟ حضرت ابو بکر نے. 9ویں کو ایک نماز پڑھائی. کون سی نماز پڑھائی؟ عشاء کی. اور پھر 10ویں کو 5 نمازیں پڑھائی. پھر 11ویں کو 5 نمازیں پڑھائی. پھر 12ویں کو صبح میں فجر کی نماز پڑھائی. اور اس کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ سب نمازیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی کی موجودگی میں پڑھائی. لیکن اب آپ کو میں آخری بات بتاتا ہوں جو ہمارے دل کو ہلا دینے والی بات ہے. وہ 12 ربیع الاول پیر کا دن. بولو ساتھ میں بولو کون سا؟ پیر کا دن. تاریخ میں الگ الگ اختلافات چلتے ہیں، علماء نے بہت باتیں لکھی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں 12 ربیع الاول پیر کا دن. فجر کی نماز کھڑی ہو گئی. بولو فجر کی نماز کون پڑھا رہے ہیں؟ ارے پورا مجمع بولے نا کون پڑھا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے. ہمارے نبی اپنے گھر سے باہر آئے. ہمارے نبی کا حجرہ مبارک کا دروازہ کھلا. ایک کندھا دیا تھا حضرت علی نے، ایک کندھا دیا تھا حضرت فضل نے. اور ہمارے نبی آگے بڑھے. معلوم صحابہ کرام جو نماز پڑھ رہے تھے نا، کون سی نماز چل رہی تھی؟ 12 ربیع الاول پیر کا دن فجر کی نماز ہو رہی تھی. اور ہمارے نبی کا ایسا کمرہ کھلا اور سارے صحابہ نماز میں تھے. حضرت ابو بکر پڑھا رہے تھے کہ جیسے صحابہ کرام کو لگا کہ ہمارے نبی باہر آئے تو سارے صحابہ کے اندر ایک آہ سے آواز آئی. حضرت ابو بکر کو بھی سمجھ میں آیا، وہ تھوڑا پیچھے ہونے لگے. اللہ کے رسول پاک نے اشارے سے فرمایا سب اپنی جگہ پہ نماز پڑھو. میرے دوستو وہ فجر کا وقت تھا جس میں ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے.
سارے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے نبی دروازے سے باہر نکلے، ہمارے نبی کے بدن مبارک میں طاقت نہیں تھی، آپ کے دونوں پاؤں ایسے زمین پر رہتے تھے، آپ دھیرے دھیرے آگے چلے اور روتے روتے آخری مرتبہ آپ نے اپنی امت کو دیکھا، آخری مرتبہ امت کو دیکھا، اور سارے صحابہ فرماتے ہمارے کان میں آواز آئی، ہمارے نبی پھر اندر جانے لگے، دروازہ بند ہونے سے پہلے آواز آئی، اللہ میری امت کی مغفرت کر دینا، اللہ میری امت کو معاف کر دینا۔ بولو یہ کون سا دن تھا؟ 12۔ اچھا، اب وقت گزرتا گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک خراب ہوتی گئی، بگڑتی گئی، بخار بڑھتا گیا، آپ نے کن کو بلایا؟ اب توجہ دینا، اشراق کا وقت، بولو کون سا وقت؟ فجر کا وقت ختم ہوا، 12 ربیع الاول کو اشراق کا وقت آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، اپنی بیٹی کو بلایا، آج میری بھی بیٹی ہے، آپ کی بھی بیٹی ہوگی۔ جب باپ اپنی بیٹی سے ایسی بات کرے تو بیٹی کا دل کیسا دھڑکے گا، حالانکہ وہ ہماری بیٹی۔ یہ تو جو معاملہ میں سنا رہا ہوں، ایک طرف اللہ کے رسول، ایک طرف حضرت فاطمہ، ہمارے نبی حضرت فاطمہ کو بلاتے اور کان میں بولتے، بیٹی میں جا رہا ہوں، آج میرا آخری دن ہے، اب سے تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، صرف تمہارا چہرہ دیکھنے کے واسطے میں نے تم کو بلایا، اب میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا، میں جا رہا ہوں۔ بس اتنا کہا کہ حضرت فاطمہ نے زور سے چیخنا شروع کیا، ابا اب چلے جائیں گے۔ ہمارے نبی نے کہا، بیٹی سب سے پہلے تو ہی ملاقات کرنے آئے گی، 6 مہینے کے بعد تو میرے پاس ہی آنے والی ہے۔ تو حضرت فاطمہ کو ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی کہ میرے ابا سے ملنے والی میں سب سے پہلی ہوں۔ پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلائے، پھر اس کے بعد دوسرے صحابہ کو بلائے، پھر سارے اہل بیت کو ہمارے نبی بلائے، سب کو نصیحت کرتے گئے اور ہمارے نبی نصیحت کرتے گئے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا جب ہمارے نبی نے کہا، میرے دونوں نواسوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ بولو کون دو نواسے؟ حضرت حسن اور بس یہاں جو ہمارے نبی نے حسن، ایسے ہمارے نبی لیتے تھے، حسن کو یہ گود میں بٹھایا، حسین کو یہ پاؤں مبارک پر بٹھایا، ہمارے نبی نے دونوں کو ایسے اپنے سینے سے لگایا۔ صحابہ فرماتے کہ ہم تو روتے تھے، لیکن ہمارے نبی کو جتنا حسن اور حسین کو گلے لگاتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا، ہمارے نبی نے اتنا روتے ہوئے کسی کے سامنے نہیں دیکھا ہمارے نبی، کیونکہ ہمارے نبی کو معلوم تھا، ہمارے نبی کو معلوم تھا میرے دونوں نواسے اور دونوں مظلوموں کے دنیا سے جائیں گے، ایک بڑا نواسے جو حضرت حسن ہے ان کو زہر دیا جائے گا اور وہ زہر میں تڑپ تڑپ کے اللہ کو پیارے ہوں گے، اور دوسرے میرے نواسے حسین میدان کربلا میں شہید ہو جائیں گے۔ میرے پیاروں، بہت مشکل سے دونوں نواسوں کو رخصت کیا، حسن حسین بھی روتے روتے گئے، ہمارے نبی بھی روتے روتے۔ پھر میرے پیاروں وقت آ گیا، بولو وقت آ گیا۔ ایک بات بولو، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، بولو اللہ کو آپ۔ اور جہاں خبر ملی، جاپا بازار والوں سوچو تھوڑی دیر کے لیے، جب خبر ملی کہ اللہ کے رسول پیارے ہو گئے، وہ جتنے صحابہ کرام تھے سب نے رونا شروع کر دیا۔ ارے بولو سب نے رونا شروع کر دیا، عورتوں نے، اہل بیت نے، خواتین نے، صحابیات نے، صحابہ نے، بچوں نے، سب نے رونا شروع کر دیا۔ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا گیا۔ جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی 12 ربیع الاول کو اشراق کے بعد، چاش کے بعد، جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا گیا، اس وقت حضرت ابو بکر آئے۔ بولو کون آئے؟ کہ سب سنو گے نا انشاءاللہ؟ حضرت ابو بکر آئے، سارا صحابہ بیٹھے۔ ارے بولو سارے صحابہ، آواز نہیں آ رہی، بولو سارے صحابہ بیٹھے۔ کون آ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر آئے، ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہے۔ کہ میرے پیاروں، میں کس زبان سے آپ کو بتاؤں وہ کیسا غم کا وقت ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے دھیرے سے، بولا حضرت ابو بکر نے دھیرے سے چادر مبارک کو ہٹایا، ہمارے نبی کے کفن مبارک کو ہٹایا، اور حضرت ابو بکر ایسا روئے ہیں کہ آپ کے آنسو نبی کے گال مبارک پر گر رہے، آپ کے آنسو نبی کے گال مبارک پر گر رہے۔ کبھی نبی کی پیشانی کو چوم لیتے، کبھی نبی کے گالوں کو چوم لیتے۔ ہمارے نبی کا جنازہ مبارک رکھا ہوا، حضرت ابو بکر بار بار نبی کے گالوں کو چومتے، اور حضرت ابو بکر نے 4 جملے بولے۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، کتنے جملے بولے؟ 4۔ سب سے پہلے ایک ایک جملہ سننا اور سوچنا کہ حضرت ابو بکر کے دل میں کتنا پیار ہوگا۔ اچھا پورا مجمع بتاؤ، ہمارے نبی سے سب سے زیادہ کون محبت کرتے تھے؟ یعنی بولو نا، کون محبت کرتے تھے؟ حضرت ابو بکر۔ ارے بولو نا، ہمارے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون؟ آپ سچ بتاؤ، آپ کو کسی کو پیسہ دینا ہو، یوں اٹھائیں گے اور دے دیں گے نا؟ ارے بولو دے دیں گے نا؟ حضرت ابو بکر کے گھر میں پیسہ رکھا ہے جو غریبوں کو دینا ہے،
مسکینوں کو دینا ہے، لیکن وہ دیں گے اللہ کے رسول کے حق میں، اور اللہ کے رسول پھر غریبوں کو دیں گے۔ حضرت ابو بکر وہ پیسے کو دیکھ کر رو رہے ہیں، وہ پیسہ جو غریبوں کو دینا ہے حضرت ابو بکر وہ دیکھ کر رو رہے۔ حضرت ابو بکر کی بیوی آئی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تجھے نہیں سمجھ پڑے میں کیوں رو رہا ہوں۔ پھر رونے لگے۔ پھر بیوی نے پوچھا کیوں رہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا یہ جو پیسہ رکھا ہے نا، پورا بھر کے جولی بھر کے پیسہ رکھا، وہ اللہ کے رسول کو دینا ہے، پھر اللہ کے رسول غریبوں کو دے دیں گے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو بیوی نے کہا اس میں کیا رونے کی ضرورت ہے بھائی، وہ اٹھاؤ، ٹھیلا اٹھاؤ اور جا کر اللہ کے رسول کو دے دو، اللہ کے رسول لے لیں گے، غریبوں کو دے دیں گے، اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اسی لیے تو رو رہا ہوں کیونکہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ، بولو نا، دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ۔ ابو بکر فرماتے وہ غریبوں کو دینا ہے، لیکن جب میں اللہ کے رسول کو دوں گا میرا ہاتھ اوپر ہو جائے گا، نبی کا ہاتھ نیچے ہو جائے گا۔ ابو بکر کو سب گوارا مگر اپنے ہاتھ کو نبی کے ہاتھ کے اوپر نہیں اٹھا سکتا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بولو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ کتنے جملے بولے؟ ساتھ میں بولو نا، کتنے جملے بولے؟ سب سے پہلا جملہ میرے دوستو دل کو ہلا دینے والا پہلا جملہ بولے، حضرت ابو بکر کی پیشانی، حضرت ابو بکر نے نبی کی پیشانی کو چوما، گالوں کو چوما، پہلا جملہ طیبۃ حیا وطیبۃ میتا، طیبۃ حیا وطیبۃ میتا۔ اے میرے نبی آپ کتنے خوبصورت ہیں، میرے نبی آپ کتنے خوبصورت ہیں، جب آپ کی آنکھیں کھلی تھی تب بھی خوبصورت نظر آتے، آج آنکھیں بند ہو گئی پھر بھی خوبصورت ہی نظر آتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ پھر حضرت ابو بکر نے پھر پیشانی کو چوما، پھر ہمارے نبی کے گالوں کو چوما اور کیا فرمایا؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے جا رہے ہو نا، میرے نبی آپ اپنی مرضی سے جا رہے ہو، اگر آپ کی مرضی نہ ہوتی میں ابو بکر اپنی جان دے دیتا، لیکن آپ کو جانے نہیں دیتا، بولو سبحان اللہ۔ اور تیسری بات حضرت ابو بکر نے کیا فرمائی؟ لولا انک نہیتنا عن البکاء لانفضنا علیک معشور۔ میرے نبی آپ نے چلانے سے منع کیا ہے نا، میرے نبی آپ نے چیخنے سے منع کیا ہے نا، میرے نبی آپ نے سینہ کوبی کرنے سے منع کیا ہے نا، اگر آپ نے منع نہ کیا ہوتا ابو بکر فرماتے میں اور میرے صحابہ اتنا روتے، اتنا چلا کے روتے کہ آنکھ کے آنسو کے قطرے ختم ہو جاتے، خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے۔ کتنے جملے ہو گئے حضرت ابو بکر کے؟ اور چوتھا جملہ میرے دوستوں میرے لیے کہنا بھی بہت بھاری، آپ کے لیے سننا بھی بہت بھاری، کیونکہ سارے صحابہ اسی جملے پہ بہت روئے ہیں جب حضرت ابو بکر نے فرمایا، معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن حضرت ابو بکر نے ہمارے نبی کی پیشانی کو چوما، گالوں کو چوما، آخری جملہ بولو کون سا جملہ؟ کیا فرمایا؟ اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک۔ حضرت ابو بکر نے روتے روتے فرمایا اے میرے نبی امت کو بھول مت جانا، اے میرے نبی یہ ہماری جو امت ہے نا اس امت کو بھول مت جانا، امت کو اپنے دل میں رکھنا، اذکرنا یا، بس حضرت ابو بکر نے اتنا فرمایا کہ سارے صحابہ کی آواز آئی نبی ہم کو بھول مت جانا، اے نبی ہم کو بھول مت جانا، اے نبی ہم کو بھول مت جانا۔ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیارو صحابہ کو نبی بھولیں گے، صحابہ کو نبی بھولیں گے کیونکہ وہ کبھی نبی کو بھولے؟ ہم کو نبی دعا کرو نا اللہ کرے کہ نبی ہم کو یاد کرے، باقی ہم تو نبی کو بھول گئے نا، ہمارے چہرے سے تو داڑھی بھی چلی گئی، ہاں ہم کو جو شریعت نے اٹھنا بیٹھنے کا طریقہ بتایا وہ ختم ہو گیا، ہم کو جو نبی نے کپڑے کا طریقہ بتایا وہ ختم ہو گیا، ہم کو شریعت نے جو بالوں کا طریقہ بتایا وہ ختم ہو گیا۔ میرے پیارو وہ صحابہ تھے نبی کو نہ بھولے، بولو نبی بھی ان کو بھولنے والے، ہم لوگ تو نبی کے بن جائے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں بہت اچھی بات، حضرت ابو بکر نے کتنے جملے بولے اور پھر کیا فرمایا معلوم؟ قد حان وقت الظہر، ظہر کا وقت ہو گیا، پورا مجمع بولے، ساتھ میں بولے کون سی نماز کا وقت ہو گیا؟ ہمارے نبی پردہ فرما گئے، وصال مبارک ہو گیا، پہلی نماز کون سی آ رہی ہے؟ اور حضرت ابو بکر کیا فرماتے؟ بلال کہاں ہے؟ بلال این بلال، حضرت بلال کہاں ہے؟ کیوں بلال کو کیوں ڈھونڈ رہے؟ ارے بولے کیوں ڈھونڈ رہے؟ کیونکہ اذان دینا ہے، ظہر کی اذان دینا، اور حضرت بلال مؤذن ہے، وہ اذان دینے کا کام کرتے ہیں، اور اذان دینے کا کام اتنا بڑا کام ہے وہ تو ہم لوگوں نے مؤذنوں کو بہت معمولی سمجھا، ہم نے اذان دینے والے کو بہت معمولی سمجھا، اس کو کھلایا پلایا نہ پلایا 3,500 دے کے منہ بند کر دیا۔ حالانکہ میرے دوستوں حدیث پاک میں لکھا اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، کہ قیامت میں جب سورج قریب ہوگا اور سب
سب کا بدن پسینے میں ڈوبا ہوگا، صرف اذان دینے والوں کی جماعت ہوگی جس کے بدن پر پسینہ نظر نہیں آئے گا. یہ اللہ ان کو فضیلت عطا فرمائے گا، کس کو؟ اذان دینے والے کو. تو حضرت ابو بکر بھی ڈھونڈ رہے، کس کو ڈھونڈ رہے؟ حضرت جب حضرت انس آئے اور آ کر کہنے لگے بلال کو یہاں مت ڈھونڈو، یہاں نہیں ہے، وہ مسجد کے باہر بیٹھے. تو حضرت ابو بکر نے پوچھا وہ اتنے دور کائے کو بیٹھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ یہاں رکھا، حضرت بلال کیوں وہاں بیٹھے؟ تو حضرت انس نے کہا وہ یہاں بیٹھ ہی نہیں سکتے، وہ بار بار بے ہوش ہو جاتے. پھر دوستوں حضرت ابو بکر پورے مجمع کو پار کرتے ہوئے بولو کس سے ملنے گئے؟ کس سے ملنے گئے؟ اور حضرت بلال ایسے بیٹھے رو رہے تھے، ہچکیاں لے رہے تھے. اور حضرت ابو بکر گئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، بلال کندھے پہ ہاتھ رکھا. حضرت بلال نے یوں کر کے دیکھا، حضرت ابو بکر کو دیکھا، حضرت بلال کھڑے ہو گئے. گلے لگ کر جو حضرت ابو بکر، حضرت بلال جو روئے. آپ کو معلوم ہے حضرت بلال نے ایک جملہ فرمایا، الآن صرت یتیما. ابو بکر، بلال نے بہت مشکل میں زندگی گزاری. حضرت بلال کہہ رہے ابو بکر بہت مشکل میں نے زندگی گزاری، مکے میں بھی بہت مارا گیا، پیٹا گیا، مجھے تکلیفیں دی گئی، لیکن حضرت بلال کہتے ہیں ابو بکر سب برداشت کیا، آج مجھے کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا. ابو بکر آج لگتا ہے کہ میں بلال یتیم ہو گیا. الآن صرت یتیما، آج میں یتیم. حضرت ابو بکر نے جو چیخ مار کے بلال کو گلے لگایا، کہا بلال یہ مت کہو تم یتیم ہو گئے، پوری امت یتیم ہو گئی ہے. بولو پوری امت. اور پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال اذان دو، ظہر کا وقت آ گیا ہے، تمہارے اذان دینے کا روز کا وقت نکل گیا، اذان دے دو. حضرت بلال نے فرمایا اذان نہیں دوں گا. یہ پورا مجمع سنے گا، سب سنیں گے انشاءاللہ. ساتھ میں بولو. حضرت بلال نے فرمایا اذان، ساتھ میں بولو اذان. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ ایک جملہ فرمایا جس پر حضرت بلال نے اذان دی. کیا فرمایا؟ اے بلال تم اذان دو گے. ساتھ میں بولا اے بلال تم، اور میں نماز پڑھاؤں گا. حضرت ابو بکر فرماتے میں نماز پڑھاؤں گا. اور پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال اگر تم نے اذان نہیں دی، آج تم نے اذان نہیں دی، میں نے نماز نہیں پڑھائی، یہ جو ہمارے نبی آرام کر رہے ہیں نا، قیامت میں تم کو بھی معاف نہیں کریں گے، مجھے بھی معاف نہیں کریں گے. اذان دینی ہوگی. ساتھ میں بولو اذان دینی ہوگی اور نماز پڑھانی. حضرت بلال کھڑے ہو گئے. اذان دیتے دیتے حضرت بلال جب اس جملے پر آئے، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب حضرت بلال یہ جملے پر آئے ایسے بے ہوش ہو کے زمین پر گرے، لیکن پھر ہوش میں لائے گئے، پھر وضو کیا، پھر حضرت بلال آئے، پھر اذان دی، پوری اذان ہوئی. حضرت بلال نے اذان دی اور حضرت ابو بکر نے بولو نماز. جب حضرت ابو بکر نے 4 رکعت ظہر کی پڑھائی، پورا مجمع رو رہا تھا. حضرت ابو بکر نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب سلام پھیرا نا تو حضرت ابو بکر نے ایک جملہ فرمایا، بلال تم نے اذان دے دی، میں نے نماز پڑھائی، یہ سب نے نماز پڑھی اور یہ امت قیامت تک نماز پڑھتی رہے گی. یہ میرے نبی جو آرام کر رہے ہیں نا، یہ راضی ہو جائیں گے. اور اگر یہ امت نے نماز چھوڑی نا، حضرت ابو بکر فرماتے یہ نبی نہ تم کو معاف کریں گے، نہ مجھ کو نہ معاف کریں گے، نہ کسی امتی کو معاف کریں گے. کیونکہ ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، بولو نا ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک. میرے پیارو، کاش کوئی نبی کی محبت کو آج جگائے اور آج ارادہ کرے کہ میرے نبی کی آج ہمارے گھر میں ہمارے ابا کا آخری وقت آتا نا، دادا کا آخری وقت آتا، کبھی ہمارے گھر میں نانا کا آخری وقت آیا، چلو اما کا آخری وقت آیا، ہم سب کے کان دیتے کہ وصیت کیا ہوگی، وصیت. اور اگر کہہ دیا نا، دادا نے جاتے جاتے کہہ دیا میرے پیسے میں سے 50,000 اس کو دے دینا، وہ کہتا ہے 50,000 جا کے دیتا ہے، کہتا ہے میرے دادا کی وصیت کیا، ہم لوگ خیانت کرنے والے نہیں، دادا بولے تھے 50,000 دے دینا، میں نے 50,000 دے دیا. ارے میرے دوستو، دادا کی وصیت کو پورا کر لیا، ہمارے نبی کی وصیت کو کون پورا کرے گا؟ ہمارے نبی نے آخری جملہ فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میں ترجمہ کر رہا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، نماز کو جانے مت دینا، نماز کو توڑ مت دینا، نماز کو وقت سے ہٹا مت دینا. اور پھر کیا فرمایا؟ وما ملکت ایمانکم. ہمارے نبی نے فرمایا رحم کرنا. اس زمانے میں غلام اور باندیا تھی، مطلب ہمارے نبی کا یہ تھا مسکین، غریب، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور ملے، اگر کوئی غریب ملے، کوئی بیمار ملے، اگر کسی کو کھانا نہ ملا ہو، ارے اگر تم نہ کر سکتے ہو مت کرنا.
مگر اس کو جھڑک مت دینا، اس کو گالی مت دینا، کسی غریب کا دل مت دکھانا. یہ ہمارے نبی آخری جملہ بول کر گئے، کسی غریب کا دل مت دکھانا. آج جتنا ہم لوگ گالی دیتے آپس میں کون گالی دیتا ہوگا؟ معاف کرنا، آج ہمارا حال ایسا ہو گیا کہ مسلمان کے دکان پہ جانے سے کہتا ہے نا وہ تو بہت بڑا دھوکہ دے دے گا. تو مسلمان دھوکے باز ہوتا ہے؟ مسلمان جھوٹ بولتا ہے؟ مسلمان راتوں کو فلم دیکھتا ہے؟ مسلمان راتوں کو موبائل پر بزی ہوتا ہے؟ ارے مسلمان لوگوں کو گالیاں دیتا ہے. لیکن آج ہو رہا ہے ہمارے نبی کی وصیت یا صلاح، نماز پڑھ کے اللہ کا حق ادا کرنا اور غریبوں کی مدد کر کے بندوں کا حق ادا کرنا. نبی نے جاتے جاتے اللہ کا حق بھی بتایا اور رخصت ہوتے ہوئے بندوں کا حق بھی بتایا. تو بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ ایک محبت والی بات سنا دو جو آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا. سنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن مبارک، بولو کیا کیا جا رہا تھا؟ نہیں آواز سے بولو نا، کیا کیا جا رہا تھا؟ دفن. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت مغیرہ، ساتھ میں بولو وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت مغیرہ. انہوں نے جان بوجھ کے اپنی انگوٹھی قبر مبارک میں گرائی. بھائی ہمارے نبی کی قبر مبارک مطلب روضہ مبارکہ. اللہ تعالیٰ سب کو جانا نصیب فرمائے. بھائی جاؤ گے نا، مدینہ جائیں گے نا انشاءاللہ، بولو نا انشاءاللہ. عمرہ بھی کریں گے، بولو انشاءاللہ. حج بھی کریں گے. اور اللہ کی قسم جو مدینہ جائے اور ہمارے نبی کے روضہ مبارکہ یعنی قبر مبارک پر جائے، ہمارے نبی فرماتے من زارا قبری وجبت لہو جنتی. ہمارے نبی نے فرمایا جو میری قبر پہ آ گیا سمجھو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. وجبت لہو الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو میرے دوستو جب ہمارے نبی کو دفن کیا گیا نا، دفن مبارک ہوا نا، تو ایک صحابی، نام بولو کیا نام؟ حضرت، اپنی انگوٹھی جان بوجھ کے گرا دی. جب مٹی ڈال دی گئی تو حضرت علی کو کہتے وہ بھول میں میری انگوٹھی گر گئی، اور میری انگوٹھی گر گئی، میں نکال لوں؟ حضرت علی وہاں کھڑے تھے، کہاں نکال لو. انہوں نے ایسے مٹی مبارک کو ہٹایا، نبی کے پاؤں مبارک تھے، ایسے جا کے حضرت مغیرہ پاؤں مبارک چمٹ گئے اور معلوم نہیں کتنا روئے. سارے صحابہ روئے. بڑی دیر میں حضرت مغیرہ باہر آئے اور حضرت مغیرہ بعد میں بھی کہتے تھے میں آخری ہوں. بولو حضرت مغیرہ فرماتے تھے میں آخری ہوں جنہوں نے نبی کے پاؤں مبارک کی قدم بوسی کی ہے، پاؤں مبارک کو چوما ہے، نبی کے مبارک پاؤں کو اپنا ہاتھ لگایا، میں وہ آخری ہوں. میرے دوستو یہ لوگ اس کو محبت سمجھتے تھے، نبی کی فرما برداری کرنا. آج ہم لوگ ذلت سمجھتے ہیں نبی کی فرما برداری کرنا. آج اگر ہم کو بولو کہ کپڑا ایسا پہننے کا، ہمارے نبی کا قانون ہے ایسا کپڑا پہننے کا، پہنتا ایسا کپڑا؟ ہم کسی کو بولتے ہمارے نبی کے بال مبارک کا طریقہ یہ تھا، کوئی رکھتا ایسا بال مبارک؟ ہمارے نبی کے کھانے میں بیٹھنے کا طریقہ یہ تھا، ہمارے نبی کے سونے کا طریقہ یہ تھا. میرے پیارو ہم لوگ سب طریقے چھوڑو، ہم تو فجر کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، فرض چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے آج پورا مجمع یہ 11 علماء جو یہاں بیان کرنے کے لیے آئے اور بیان کر کے جا رہے ہیں، اس میں ہمارے مولانا فیاض صاحب بھی ہیں، اور آپ سب نے بہت ہی محبت اور پیار کے ساتھ سارے بڑے بڑے علماء کرام کے بیانات کو سنا، سارے جوانوں کے بیانات کو سنا. آج میں آپ سے ایک بھکاری کی طرح ایک ہی بھیک مانگتا ہوں، آخری بھیک مانگتا ہوں، نماز قائم کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ ایک دم پکا مطلب ایک دم فائنل، ایک مرد مومن کا ارادہ، ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. میں چاہتا ہوں ہر ایک ہماری ماں بہن بیٹیاں سب آج یہ 11 بیان کا نچوڑ ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. بولو کل کی فجر انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا، ساتھ میں بولو ہماری نماز قضا. دیکھو اب اگر نماز چھوڑو گے نا، اللہ قیامت میں محلے والوں کو پوچھے گا 11 علماء آئے، اسٹیج بنایا، کرسیاں رکھی، کھانا کھلائے، پانی پلائے، علماء کا دل خوش کیا، اور بیانات میں رات تک بیٹھے اور فجر کی نماز چھوڑے. مطلب بیان سننے شوق کے واسطے آئے تھے کہ اللہ کے واسطے آئے تھے؟ جو لوگ پورا بیان سننے کے بعد بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے، وہ اپنا شوق پورا کرنے آتے، وہ بیان سننے کے لیے نہیں آتے. اس لیے ہم کو ایسا نہیں کرنا. آج ہم کو بھائی علامہ رومی وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک پہاڑ ادھر ہے، بھائی پہاڑ ادھر ہے، کوئی تم کو خبر بولے یہ پہاڑ کل ادھر تھا آج ادھر آ گیا، بھائی پہاڑ ہٹ سکتا اپنی جگہ سے. لیکن علامہ رومی کہتے کوئی اگر تم کو بولے نا وہ پہاڑ کل ادھر تھا آج ادھر آ گیا، علامہ رومی کہتے مان لینا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن مرد مومن کی زبان پلٹ نہیں سکتی ہے. تو کون کون مرد مومن ہے؟ پہلے ہاتھ اوپر کرو انشاءاللہ اور بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ہاتھ نیچے رکھو اور اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر سوچو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹے گا لیکن مرد مومن کی زبان اپنی جگہ سے پلٹنے والی
تو نماز کا ارادہ پکا انشاءاللہ. اور میں بہت اچھا کارڈ لے کر آیا ہوں, بہت اچھا کارڈ. سب لے کے جاؤ گے نا انشاءاللہ. وہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج ہے نا کچھ لوگوں کو گناہ کرنے کی عادت ہو گئی. بولو گناہ کرنے کی. جیسے میں بتا رہا ہوں, آنکھوں کا غلط استعمال اب کرتا ہی رہتا ہے. کتنا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے مگر بچتا. کتنے لوگوں کو عادت ہو گئی بھائی بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا عادت ہو گئی. کتنے لوگ, ابھی آج کی بات ہے, ایک جگہ سے مجھے بتایا کہ مولانا بہت کوشش کرتا مگر جوا کھیلنے کی عادت ختم ہی نہیں ہوتی. میرے پیارو, آج میں بہت پیاری دعا لے کر آیا ہوں. یہ دعا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنے کا, انشاءاللہ گناہ ختم ہو جائیں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو بتاؤں, ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دو میں زنا کروں. ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دو میں زنا کروں. لمبا واقعہ ہے. ہمارے نبی نے آخر میں یہ دعا بتائی. کیا دعا بتائی؟ ہمارے نبی نے وہ صحابی کو کہا ادھر آؤ. اپنا ہاتھ مبارک ہمارے نبی نے ان کے دل پر رکھا, سینے پر ہاتھ رکھا, اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہم طاہر قلبا اللہم حسن فرجا اللہم اغفر ذنبا. صحابہ کرام فرماتے ہمارے نبی کا ہاتھ رکھنا تھا اور وہ صحابی کا جانا تھا. اللہ کی قسم ہم نے وہ صحابی کو خلوت میں دیکھا, جلوت میں دیکھا, بازاروں میں دیکھا, کبھی انہوں نے آنکھ کا بھی غلط استعمال نہیں کیا. تو میرے دوستو, یہ دعا میں بہت پاور ہے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھنے کا. جو بھی گناہ کی عادت ہوگی وہ گناہ ختم ہو جائے گا. کن کو دیا کارڈ؟ کن کو دیا؟ جنید بھائی, یونس بیٹا کس کو دیا؟ پیچھے دیکھو کسی کو یہ کارڈ ملا ہے. میرے ارادے سے میرے خیال سے شاید 500 600 700 کارڈ ہوں گے. وہ انشاءاللہ آپ سب کو ملیں گے. ماں بہنوں میں بھی تقسیم ہو جائیں گے. لیکن یہ پڑھنا, ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لینا. جو گناہ کی عادت ہوگی اللہ گناہ چھوڑا دے گا. اور دوسری بات, اگر نہ ملے اپنے موبائل میں رکھ لینا. موبائل میں گندی چیزوں کو ڈیلیٹ کر دو, اچھی چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر دو. اپنے موبائل میں علماء کے بیان, تقریریں, واعظ, نظم, نعت, یہ سب رکھو اپنے موبائل میں, تاکہ ہمارا موبائل اتنا ایجوکیشن والا ہو کہ جو جہنم میں لے جاتا تھا اب جنت میں لے جانے والا بنے گا. بھائی کرو گے نا انشاءاللہ. کسی کو میں یہ نہیں کہتا موبائل توڑ دے, پھوڑ دے, بند کر دے, یہ سب نہیں. گندی چیزوں کو ڈیلیٹ کرو, اچھی چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کرو. اللہ موبائل کے ذریعے ہم کو جنت میں پہنچائے. اور یہ پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ امت کی شان بنی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں بنی ہے. تو بھائی ہم سب لوگ ابھی توبہ کریں گے اللہ کے سامنے, اور اللہ کے سامنے روئیں گے, دھوئیں گے. اور میں یہ جتنے علماء کرام آئے سب کے نام تو نہیں لیتا, لیکن ایک تو ہمارے سامنے ہی بیٹھے مولانا فیاض صاحب, اور بھی دیگر علماء کرام جو ہمارے سامنے آئے, جو جوان علماء کرام ہمارے سامنے آئے, اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے. اور اللہ یہ دن دگنی رات چگنی سارے علماء کے علم میں برکتوں کے فیصلے فرمائے. اور ہم جھاپا بازار والوں نے آج یہ پروگرام رکھا, آئندہ بھی ہم اسی سلسلے کو چلاتے رہیں گے انشاءاللہ. اور سیرت مصطفیٰ کو سنتے رہیں گے اور سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرتے رہیں گے. پورا مجمع بولے مصطفیٰ کا دامن, نہیں ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی جن بچوں نے بہت بہت خدمتیں کی ہیں, یہ 11 علماء کے پروگرام میں جن بچوں نے خدمت کی ہے ان بچوں کا نام لیا جائے گا. وہ آئے, میرے پاس آئے, اور ایک چھوٹا سا انعام. بھائی انعام دیکھنے میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت میں ایک بہت بڑی ٹرافی ہوتی ہے, جو اس بات کی ٹرافی ہے کہ بچہ اخلاق نبوی پر آیا ہے. انشاءاللہ جوانی اور بڑھاپا بھی سیرت مصطفیٰ پہ گزارے گا انشاءاللہ. لاؤ بھائی بچوں کا انعام, کوئی بات نہیں, لاؤ نا ایک ایک بچے کا. بھائی جس بچے کا نام لیا جائے, سو گیا ہو تو کوئی بات نہیں, اس کو کل پہنچا دیا جائے گا. جاگتا ہو تو جلدی جلدی اسٹیج پر آئے اور 2 آدمی کھڑے ہو جائے, ایک دائیں ایک بائیں, ایک دائیں ایک بائیں, تاکہ کوئی بچہ سیڑھی پر سے ادھر ادھر پھسلے نہیں. یہ چشمہ رکھے. سب سے پہلے بچے کا نام ہے انیس, 12 ہنڈی. انیس بھائی جلدی جلدی بچوں کو راستہ کر دے, 2 طرف سے کرسی کی جگہ دے دے. انیس 12 ہنڈی. لاؤ مجھے دو بیٹا, ادھر دو. لاؤ بیٹا آرام سے, ایک دم آرام سے آؤ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دوسرا بچہ عبد الحنان. تیسرا بچہ بھی عبد الحنان 12 ہنڈی. چوتھا بچہ مستقیم, مستقیم. ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. پھر اس کے بعد میں سبحان, اس کے بعد میں شعبان, شیبان اور سبحان اور ریحان, تینوں بچے آ جائے. ماشاء اللہ قبول فرمائے.
یہ کیا نام ہے؟ اطہر، حنزلہ اور فرحان، اطہر، حنزلہ اور فرحان. آ جاؤ بھائی بیٹا، اطہر، حنزلہ اور فرحان. ماشاءاللہ. مجیب، حنزلہ، مزمل اور ابراہیم. مجیب، حنزلہ اور ابراہیم. یہ کیا لکھا ہے؟ کس کا نام لکھا ہے؟ ماعز، ایان اور شاہد. ماعز، ایان اور شاہد. آ جاؤ بھائی، ادھر بیٹا. ماشاء. ارمان، عبد الہادی، یہ کیا نام ہے؟ عدنان. ارمان، عدنان، عبد الہادی. اس کے بعد میں علی، عتیق اور محمد عارف. علی، عتیق اور محمد عارف. شہزان، محمد یونس. شہزان اور محمد یونس. کیا نام ہے؟ عبد الخالق اور زید حنیف. عبد الخالق اور زید حنیف. ہو گئے بچے، ہو گئے سب؟ ماشاءاللہ. سب آمین بولو. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. یہ علامات تو لے لے بیٹا، تو بھی تو بچہ ہی نا، بچہ ہونے والا ان کو دے دینا بھائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ہاں بھائی، یہ پورا پروگرام جو 11 پروگرام ہوئے، میں تمام علماء کی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے قاری عقیل صاحب کا، کہ مجھے برابر یاد ہے یہ ربیع الاول کا پروگرام ہے. یہ 2 مہینہ پہلے ہمارے پاس جمع ہوئے تھے، ہم نے مل کر مشورہ کیا تھا. اللہ تعالی ہمارے قاری عقیل کی محنتوں کو قبول فرمائے، یاسر بھائی کی محنتوں کو قبول فرمائے، شاکر بھائی راجہ کی محنت کو قبول فرمائے، محسن کی محنت کو قبول فرمائے، زبیر بھائی کی محنت کو قبول فرمائے، اور تمام جاپا بازار کے نوجوان جنہوں نے جس طرح کا بھی حصہ لیا، اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. اب دعا کریں گے انشاءاللہ. اور یہ پورا مجمع جو بیٹھا ہے نا، ادھر آگے بیٹھا، ادھر بیٹھا، میں یہاں بیٹھوں گا، سب کی ملاقات کروں گا. اور دیکھو میں آرام سے بیٹھوں گا، اسے کسی کو دھکا مارنے کی ضرورت نہیں. میرا گھر بھی، ارے یہاں سورت میں ہی رہتا ہوں میں، کہیں دور بھاگنا ہوتا، جیسے مفتی ہارون صاحب کی طرح جلگاؤں ولگاؤں جانا ہوتا تو بھاگنا پڑتا. اس لیے میں آرام سے یہاں بیٹھوں گا. کرسیوں کا نظام ایک طرف کرے، ایک طرف سے آئے، آرام سے ملاقات کرے اور جائے. سب لوگ جائیں گے، اس کے بعد میں جاؤں گا انشاءاللہ. لیکن یہ ملاقات سمجھو کہ تمام علماء کی طرف سے میں ملاقات بھی کر رہا ہوں اور تمام علماء کی طرف سے آپ کو سلام بھی پہنچا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں سلامتی عطا فرمائے. 12 ہو گئے؟ ٹھیک ہے بھائی. شاہ بخاری والا خطبہ پڑھیں گے اور سب ذکر بھی کریں گے. 2 منٹ درود شریف بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ذکر بھی کریں گے اذان بعد میں انشاءاللہ، کیونکہ یہ جاپا بازار تو ہمارا آنا جانا ہوتا. میں تمام علماء کرام کا، ہمارے حاجی جنید اورا والا کا، اسی طرح عبد الرازق کا، یہ بیٹے یونس کا. یونس تو مولی فیاض کے قریب بیٹھ، اس کی شادی ہو جاوے. ہمارے ایوب بھائی کا، مولانا حذیفہ کا، منا بھائی کا، اور وہ منا بھائی جن کی آج آنکھ کھلی ماشاءاللہ، اور ہمارے مولانا فیاض صاحب دامت برکاتہم کا، قاری عقیل صاحب کا، اور بھی تمام کا. وہ بیٹا بھی تو اذان کا بول رہا ہے. یہ دیکھو، جب تک یہ آدمی، یہ اللہ کا ولی بولتا تھا اذان دو، تو یہ میرے کو بولتا ہے ابھی نہیں دینا ہے، ٹائم ہو گیا. اب میرے کو قاری عقیل بولتا ہے مستورات میں سے فرمائش آئی ہے اذان دے دو. مطلب سب لوگ عورتوں کے آگے قاری عقیل تو بھی جھکا ہوا، کہ اسی لیے تو جو چشمہ کلر والا نا، اس کی وجہ یہی ہے. جنید بھائی بیوی کا معاملہ بہت ٹیڑھا. مولانا فیاض سب صحیح کہ نہیں؟ ارے ہاں بولو نا. میں بھی دکھی، آپ بھی دکھی، 2 دکھی جمع ہوئے. کا ایسا کرتے کو معلوم ہے نا. ایک بیوی ڈینٹسٹ کے پاس گئی. ڈینٹسٹ سمجھو، ڈینٹسٹ وہ دانت کا ڈاکٹر. ہاں وہ بیوی ڈینٹسٹ کے پاس گئی، شوہر بھی ساتھ میں گیا. تو ڈینٹسٹ برابر دیکھنے کے بعد اس کے شوہر کو کہتا ہے اس کا ایک دانت نکالنا پڑے گا اور ایک داڑھ نکالنی پڑے گی، یعنی تمہاری بیوی کا ایک دانت اور ایک. تو کہتے ہیں کتنا خرچ ہوگا؟ اور ڈینٹسٹ نے کہا 1000 روپیہ لگے گا، کیونکہ وہ سن کرنا پڑے گا، دانت بھی نکالنے کا، داڑھ بھی نکالنے کا، 1000 روپیہ ہوگا. اس نے وہ گلابی نوٹ دیا، کہا زبان بھی نکال دینا. لائیو ہے
تو تم جانو، میں تو تم سے ہی سنا تھا، تم نے اپنی بیوی کے بارے میں بولا تھا، میں تھوڑی بول رہا ہوں اپنی بیوی کے بارے میں. جنید اورا والا بولا تھا، میں نہیں بولا بھائی. مولانا فیاض کے ہمت والا آدمی ماشاء اللہ. اور یونس تو بھی جلدی جلدی شادی کر لے بیٹا، ایسا مت کرے. ایسے ہاتھ باندھ کے جو بیٹھا نا وہ چہرے سے لگتا شادی نہیں کیا ہے. چلو بھائی سب لوگ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. دیکھو ہم اللہ کا ذکر کریں، پیارے نبی پر درود پڑھیں، مختصر اذان دے اور اس کے بعد دعا کریں گے اور پھر ملاقات کریں گے. سب تیار ہو ملاقات کرنے کے لیے؟ بھائی میں جب تیار ہوں تو آپ تو تیار ہو نا ملاقات کریں، ناراض تو نہیں نا میرے سے؟ چلو اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے ہم ذکر کریں، میری زبان پر جو خطبہ ہوگا نا شاہ عطا اللہ بخاری کا خطبہ، جس کا آخری کلمہ اللہ، بولو آخری کلمہ، آواز نہیں آ رہی، آخری کلمہ آپ سب کی زبان پر بھی شروع کریں. الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، الأول هو الله والآخر هو الله، الظاهر هو الله والباطن هو الله. سب میرے ساتھ میں قبل كل شيء، بولو قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله، الخالق لجميع المخلوقات هو الله، الرازق لجميع المرزوقات هو الله. پورا مجمع اللہ 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 لا معبود إلا الله، لا مطلوب إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا مشهود إلا الله، لا موجود إلا الله، لا وهاب إلا الله، لا تواب إلا الله، لا سميع إلا الله، لا بصير إلا الله، لا حليم إلا الله، لا غفور إلا الله، لا شكور إلا الله، لا ودود إلا الله، لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله. میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حميم محمد طاسيم محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نجي الله محمد صفي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الراحة محمد نبي الملاحم محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد العامر محمد الناهي محمد
محمد الحفی محمد المقتصد محمد الحسیب محمد الرؤوف محمد الرحیم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد صلی اللہ. میں جو اذان کی درخواست ہے میں مکمل اذان نہیں مختصر اذان دوں گا، اور اس لیے دے رہا ہوں، خاص اس لیے دے رہا ہوں کہ آج کل کے حالات میں سکون کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے، اطمینان کو قائم رکھنا بولو بہت ضروری ہے. جو فیصلہ آیا اس کا عزت کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ ہمیں جواب دینا بہت ضروری ہے، اور اس کا جواب یہی ہے کہ ہم سکون، اطمینان اور طمانینت اور چین اور آرام، اور نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی فساد. اور اذان دینا اس لیے ہے کہ اذان کی برکت سے اللہ پورے ہندوستان میں سکون عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، بلکہ پوری دنیا، پورے جہاں میں اذان کی برکت سے اللہ سکون عطا فرمائیں گے. تو میں بھی دوں گا، آپ بھی دوں گے، مختصر دیں گے، اس لیے دیں گے کہ اللہ سکون کا ماحول قائم رکھے. بولو آمین، بولو آمین. ہاں آپ دھیرے دھیرے، میں بلند آواز سے شروع کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. پورا مجمع بولے صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے، اذان کی حقیقت اللہ نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نمازی بنائے. اب سب لوگ پورا مجمع بالکل گردن جھکا دے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ہمارے نبی کا آنا، ہمارے نبی کا جانا. ہاتھ اٹھائے اور درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انا ندعوک اللہ وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء. اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء. اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء. اللهم ارحم على محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على قلب محمد في القلوب. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کہ اللہ ہم کو معاف فرما دے. اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت بڑے خطا کار ہے، اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں. اللہ ربیع الاول مہینہ ہے، اللہ آج تیرے سامنے بہت سے بہانے ہیں. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ 11 علماء کرام کا بیان ہوا، کسی ایک کا بولنا تجھے اچھا لگا ہوگا، اسی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کہ اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اللہ تیری قسم اس میں کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا، کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا جو رات کے سناٹے میں بلبلاتا ہوگا. کہ اللہ علماء کرام بیٹھے جن کے سینے میں قرآن ہے، اللہ معصوم بچے بیٹھے جن کا کوئی گناہ نہیں ہے. کہ اللہ ماں بہنیں بیٹھی ہے، معلوم ہے کون دکھیاری بیٹھی ہے. اے اللہ اتنے بڑے مجمع میں کسی ایک کو بہانہ بنا کر آج رات ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ سب سے بڑا بہانہ
تجھے سچ کہے تو اللہ سب سے بڑا بہانہ. آج ہم سب کا دل ٹوٹا ہوا ہے اللہ، ہم سب کا دل ٹوٹا ہوا ہے. وہ ٹوٹے ہوئے دل کے پاس تو ہوتا ہے اللہ، ٹوٹے ہوئے دل کے پاس تو ہوتا ہے. تو خود فرماتا ہے مجھے میرا آسمان نہیں سما سکتا، مجھے میری زمین نہیں سما سکتی، لیکن ٹوٹا ہوا دل مجھے سما لیتا ہے، ٹوٹا ہوا دل مجھے سما لیتا ہے. اللہ ہمارے دل ٹوٹے ہوئے اللہ الہ العالمین ہم سب کو صبر عطا فرما دے، ہم سب کو تیرے فیصلے پہ راضی ہونے کی توفیق عطا فرما دے. کہ اللہ تو ناراض ہو گیا نا اللہ، تو ناراض ہے نا اللہ، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اللہ؟ تو ناراض ہے اللہ. ہماری دکانوں میں برکت ختم ہو گئی، ہمارے کاروبار سے برکت ختم ہو گئی، کتنوں کی نوکریاں ختم ہو گئی، کتنوں کی میلیں بند ہو گئی، کتنوں کی فیکٹریاں بند ہو گئی، کتنوں کے بیوی کے ساتھ جھگڑے چلتے، کتنوں کے بچوں کے ساتھ جھگڑے چلتے، کتنے اپنے گھر میں چین سکون میں نہیں اللہ، کتنے اپنے گھر میں چین سکون میں نہیں اللہ، کتنے تیرے بندے اپنے گھر میں چین سکون میں نہیں اللہ. اے اللہ ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے اللہ، ہم تم سے مدد کی بھیک مانگتے ہیں اللہ. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ. سب کی روزی میں برکت عطا فرما. کتنا مجمع بیٹھا ہے جو روزی میں پریشان ہے اللہ، بہت محنت کرتے اللہ، صبح سے باہر نکل جاتے ہیں، رات کو دیر میں آتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، مگر اللہ روزی نہیں ملتی اللہ. روزی دینے والا تو ہے اللہ، اللہ تو ہے اللہ. بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے اللہ. جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے اللہ. اتنا بڑا مجمع بیٹھا، کچھ تو ایسے بھی تیرے بندے بیٹھے ہوگے، تیرے پیارے بندے اور بندیاں بیٹھی ہوگی جو 11 بیانوں میں لگاتار بیٹھی ہوگی، لگاتار تیری باتوں کو سنا ہوگا، تیرے نبی کی باتوں کو سنا ہوگا. اے اللہ، اے اللہ، اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے اللہ، سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے اللہ، سب کی ذلتوں کو عزت میں بدل دے اللہ، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے اللہ. الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی کا آنا ہے، ہمارے نبی کا جانا ہے. اے اللہ، اللہ ہمارے نبی جاتے جاتے حضرت حسن اور حسین کو گود میں لے کر روئے ہیں اللہ. کہ اللہ ہمارے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو کان میں بات کہہ کے روئے اللہ. اور اللہ حضرت ابو بکر نے ایک جملہ جو کہا تھا اللہ ہمارے آنکھ میں قبول فرما لے. حضرت ابو بکر نے ہمارے نبی کی پیشانی کو چوما تھا. وہ ہوٹ کتنے مبارک ہو گئے جسے نبی کی پیشانی کو چوما ہو، نبی کے گال کو چوما ہو. حضرت ابو بکر نے آخر میں کہا تھا اے میرے نبی امت کو بھول مت جانا. اللہ ہم بھی 11 بیانوں میں تجھ سے بھیک مانگتے اللہ، نبی امت کو نہ بھول جائے. اے اللہ نبی ہمیں نہ بھول جائے. اے اللہ ہم سب کو نبی کے قلب مبارک میں جگہ عطا فرما دے، ہم سب کو نبی کے قلب مبارک میں جگہ عطا فرما دے. الہ العالمین، الہ العالمین. بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ، ہم نے نبی کو بہت ناراض کیا اللہ. ہمارے نبی ہمارے واسطے بہت کچھ کر کے گئے اللہ، اللہ پوری دنیا آباد کر کے گئے اللہ. ہم نے وہ نبی کی نمازوں کو توڑا، ہم نے نبی کے چہرے سے منہ موڑا، نبی کے طریقوں کو ہم نے معلوم نہیں پسے پش ڈالا. اے اللہ ہمیں پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے، اسلام کامل عطا فرما، احسان کامل عطا فرما، معرفت تامہ عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما اللہ. پیارے نبی کی محبت اور اطاعت عطا فرما. الہ العالمین ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب سے قرضے ادا کروا دے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے. کہ اللہ یہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے اللہ اور بھی امت میں جتنے بچے خدمت دین کر رہے ہیں اللہ سب کو حافظ کامل بنا دے، عالم بعمل بنا دے، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہمارے جوانوں کو قبول فرما لے، یہاں سب کی محنتوں کو اور کاوشوں کو اور کوششوں کو اور مالوں کو قبول فرما لے. کہ العالمین ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. کہ اللہ 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 ربیع الاول مہینہ اللہ اللہ ہمارے نبی پیارے ہو گئے اللہ. ایک دن ہم کو بھی دنیا چھوڑنا ہے اللہ، اللہ ہم کو بھی مرنا ہے اللہ. ہمارا بھی جنازہ تیار ہوگا اللہ، ہمارا بھی غسل کا پانی گرم ہوگا اللہ، ہمارا بھی کفن تیار ہوگا اللہ. اللہ موت آنے سے پہلے اللہ موت آنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. کہ اللہ قبر میں جانا ہے، اندھیری کوٹری میں جانا ہے، اللہ وہاں جانے سے پہلے ہماری زندگیوں کو سیرت پر ڈال دے اللہ. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ خاص کر کے اللہ جن کے اماں ابا زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اللہ جن کی اماں چلی گئی اللہ، جن کی مائیں چلی گئی اللہ، جن کے ابا چلے گئے اللہ، اے اللہ میری ماں بھی چلی گئی اللہ، میری ماں بھی چلی گئی اللہ، میری ماں بھی چلی گئی اللہ. الہ العالمین جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ہر ایک کو اپنی ماں یاد آتی ہے. ماں کا رونا
ہنسنا سب کو یاد آتا ہے، ماں کو خواب میں دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ جو بیٹا اپنی مرحومہ ماں کو خواب میں دیکھتا ہے جیسا خواب اچھلتا ہوا اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اے اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹا دے۔ فی العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی